اوور آل اس پورے ورلڈ کپ کے اندر جو بھی پلاننگ تھی, جو بھی ڈیسیژن میکنگ تھی, وہ ساری ایکسپوز ہوئی. مائک ہیسن کو 8 ماہ پہلے 9 ماہ پہلے اس رول کے لیے لایا گیا. ان کی کیا پلاننگ تھی؟ فورن کوچ کا جو ہے وہ بھوت اتر گیا ہے ہمارے اوپر سے یا نہیں ہوتا؟ پاکستان کی کرکٹ کو انٹرنیشنل یا فورن کوچز کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے پاس اپنے گریڈس آف دا گیم موجود ہیں. عمران خان نے علاج کیسے کرانا ہے, کس سے کرانا ہے, وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. سو ہی کلیئرلی ہیز ٹو مچ آن ہز پلیٹ. تو اٹس ٹائم کہ آپ کا کوئی فل ٹائم جو ہے وہ پی سی بی چیئرمین ہو. اگر انہوں نے چیئرمین کرکٹ بورڈ کا عہدہ اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے تو ان کو اس کو جسٹیفائی کرنا, کیونکہ 3 لگاتار آئی سی سی ایونٹس آپ کی چیئرمین شپ کے اندر ہم پہلے راؤنڈ سے باہر ہو گئے. کرٹکس جتنے بھی دنیا میں تھے وہ بڑے حیران تھے کہ بابر نمبر 4 پہ کیسے کھیل سکتا ہے جبکہ اس کی گیم اس کے لیے سارٹیڈ نہیں ہے. یہ اتنی دیر کیوں ہو جاتی ہے جب ساری کشتیاں جل جاتی ہیں؟ 5 مینٹورز کے انڈر ٹیم بنائی گئی جس پہ ڈیولپمنٹ کا کام ہونا تھا, لیکن وہ 6 ماہ نہیں چلا. they were highly paid. یہ بات بھی سامنے آئی تھی. میں نے کبھی آپ سے آپ کی طرح پوچھی نہیں, لیکن ہائیلی, ایک منٹ, میں نے کبھی پوچھا کہ اس پوڈ کاسٹ سے آپ کیا کمائیں گے؟ آئی ڈونٹ کیئر. ٹیم میں 5-6 میچ ونرز ہیں. شاداب بالنگ میں امپیکٹ فل نہیں تھے, نواز بالنگ میں امپیکٹ فل نہیں تھے, فہیم اشرف سے پورے ٹورنامنٹ میں ہم نے 2 اوور کروائے. کھیل تو بالنگ آل راؤنڈر رہا تو ہم یوز ان کی بیٹنگ کر رہے ہیں. بہت ایک گریٹ لیجنڈ کرکٹر بیٹھے ہوں لیکن وہ ایک ٹیم پلیئر کے سسر بھی ہوں. آپ کو اس کی پرفارمنس پہ بھی جو ہے وہ بات کرنی ہے اور کرٹیسائز کرنا ہے. ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از ٹو بی آن دیٹ مین. میں نے صاف بولا تھا کہ جو بھی جس کا پرائمری رول ہے اگر وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہا تو اس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی. سائم ایوب پہ آ جاتے ہیں. میں تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ واٹ از رانگ وتھ ہم. جس کو آپ مرضی مائیکل ہولڈنگ بنا دیں, جس کو مرضی وسیم اکرم بنا دیں, جس کو مرضی وقار یونس بنا دیں, اور وہ سوچتے نہیں ہیں کہ وہ لوگ تھے کون. پلیئرز بھی آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کی اس میں. یہ نہ کہیں آپ, بابر کی تو بہت زبردست جو ہے وہ چلائی سوشل میڈیا رہا ہوتا ہے میرے خیال سے. جب آپ گراؤنڈ میں تھے تو آپ کے ریزلٹس کچھ اور تھے, جب آپ سوشل میڈیا پہ آئے تو ریزلٹس کہیں اور چلے گئے. پچھلے تقریباً 8-9 ماہ میں جو پاکستان کا سب سے امپیکٹ فل بیٹسمین ہے جس نے اس فارمیٹ میں اسکور کیا ہے وہ فرحان صاحبزاد ہے. کپتانی رہے نہ رہے وہ تو بات کی بات ہے, ٹیم میں جگہ بنتی ہے. سوشل میڈیا زندہ باد. ایک سٹیٹ ساڈے سامنے آیا کہ جی سلمان علی آغا نے جناب 70% میچز جیت لیے ہیں, اور یہ جج نہیں کیا گیا. کپتان کی پرفارمنس ایک تو بی ٹیمز کے خلاف ہے اور ان کی اپنی بیٹنگ ابھی تک اس جگہ پہ نہیں کھڑی ہوئی جہاں پہ وہ اپنا ایز اے بیٹسمین اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکے. بیسٹ پاسبل آپشن تھی وہ شاہین افریدی تھے T20 کپتانی کے لیے. What about شاداب؟ I will be very surprised کہ اگر اس کو کپتان بنایا جائے on this performance. جب ٹیم پرفارم نہیں کرتی ہے تو کیا ماحول ہوتا ہے؟ واٹ از دا انوائرمنٹ ان دا ڈریسنگ روم؟ انڈیا کے خلاف پہلے میچ کھیلے تو آئی واز ویری نروس. شاید پوری رات مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی اس سوچ میں کہ کل میرے انڈیا کے ساتھ میچ ہے. یہاں پہ انفارچونیٹلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر کہ اگر آپ اپنے دل اور اپنے دماغ کی آنے والی سوچوں کو کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے. یہ تو ہے. ہمارے جو فینز ہیں وہ فیملیز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں which is absolutely condemnable. سائیکولوجیکل ایشوز کو مینیج کرنے والی سوچ تو بھول ہی جائے نا, کیونکہ ہم یہ نہیں صحیح کر پا رہے تو اتنی دور تک کون سوچے گا. کیپٹن کی کیا سائیکولوجیکل اسٹیٹ ہوتی ہے اگر کیپٹن خود جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہا لیکن اس نے دوسرے پلیئرس کو بیک اپ بھی کرنا ہے, کرٹیکل بھی ہونا ہے؟ جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایک کریکٹر ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو سکھا دی جائے گی, وہ ان بلٹ ہوتی ہے آپ کے اندر. ہلو جی, السلام علیکم. آج میرے ساتھ ایک ایسے کرکٹر موجود ہیں جو کہ اب جو ہے وہ کرکٹ سے تو ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن بریلینٹ کرکٹنگ مائنڈ کی وجہ سے جو ہے وہ اب جانے جاتے ہیں. 18 سال انہوں نے پاکستان کرکٹ کو سرو کیا, کپتانی بھی کی, بہترین آل راؤنڈر رہے اور اب جو ہے بہترین اپنے کرکٹنگ انالیسس جو ہیں وہ بھی دے رہے ہیں. اور جیسا کہ آج کل ICC T20 ورلڈ کپ کا سیزن چل رہا ہے تو ہم جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں ان کے انالیسس. کوئی لگی لپٹی باتیں نہیں کرتے, بہت بولڈ جو ہے وہ ان کے انالیسز ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے اکثر اوقات میں کہوں گی آن اینڈ آف کچھ کنٹروورسیز جو ہیں وہ بھی ان میں بھی جو ہے وہ گھرے رہتے ہیں. پروفیسر کہتے ہیں ان کو کرکٹنگ ورلڈ میں. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. میرے ساتھ موجود ہے محمد حفیظ. السلام علیکم حفیظ بھائی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. برا تو نہیں لگا آپ کو کہ لگی لپٹی باتیں نہیں کرتے یا کیا میں نے ایسا کچھ کہا؟ لوگوں کو لگتا ہے, اسی لیے میں نے کہا کہ اس کی وجہ سے آپ کنٹروورسیز پہ بھی جو ہے وہ گھرے رہتے. نو کنٹروورسی مجھے فیل ہی نہیں ہوتی, گزر جاتی ہے آپ کے اوپر سے. یہ اچھی بات ہے نا, ورنہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے انالیسس دینا. مجھے یہ بتائیں, سب سے پہلے تو میں ظاہر ہے اس چیز کا فائدہ اٹھاؤں گی کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ہمیں ایکچولی جو ہے وہ جب پتہ تھا کہ ہم نے 13 اوورز میں جو ہے ایک جو ہے وہ اسکور کرنا ہے یا ہم نے 200 جو ہے وہ رنز بنانے ہیں
تو بابر اعظم کو بھی ہم نے بٹھا دیا, ہم نے اوپننگ بھی جو ہے وہ فخر سے کرا لی. اس کا مطلب اس سے پہلے تو ہمارا ایم ہی نہیں تھا کوئی, مطلب کوئی ایمبیشنز ہی نہیں تھے کہ ہم نے جو ہے وہ کوئی اچھا اسکور کرنا ہے, ورنہ اگر کرنا ہوتا تو ہم یہ ڈیسیجنس پہلے بھی لے سکتے تھے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اوور آل اس پورے ورلڈ کپ کے اندر جو بھی پلاننگ تھی, جو بھی تھنک ٹینک تھے, ان کی جو بھی ڈیسیجن میکنگ تھی وہ ساری ایکسپوز ہوئی ہے. ڈے بائی ڈے جو پروسیڈنگس کی آن ٹور وہ بہت ہی عجیب والی تھی. کسی کو سمجھ نہیں آئی. کرٹکس جتنے بھی دنیا میں تھے وہ بڑے حیران تھے کہ بابر نمبر 4 پہ کیسے کھیل سکتا ہے جبکہ اس کی گیم اس کے لیے سارٹیڈ نہیں ہے. ایک سکلز سیٹ ہوتا ہے جو آپ کا ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے, تو بابر کے وہ ریڈی نہیں تھے. اور انہی کوچ یہ جو مائک ہیسن ہیں جب یہ آئے انہوں نے اس کو جب ڈراپ کیا بابر کو تو یہ بولا کہ بابر جو ہیں وہ اسپن کے خلاف اتنے بہتر نہیں کھیلتے اور ان کو اپنی ٹیکنیک اور اپنے ٹیکٹکس اور اپنی شارٹ رینج امپروو کرنی پڑے گی. کہاں کی, کس جگہ پہ انہوں نے اپنے اس کے اوپر کام کیا, اور کیوں آپ ورلڈ کپ جو شری لنکا جیسی کنڈیشن جہاں پہ نمبر 4 پہ ان کو رول دیا گیا تو انہوں نے کھیلنے اسپنر سے, تو کہاں پہ انہوں نے اپنی امپرومنٹ کی اور کیوں آپ ان کو واپس لے کے آئے, یا وہ بیان غلط تھا یا ان کی آپ کی سلیکشن غلط تھی. اس کے بعد فخر جو ہمارے سب سے امپیکٹفل پلیئر ہیں, سب سے فیئر لیس کرکٹ جو کرکٹ ہے وہ کھیلتے ہیں, بیٹھے رہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کو بینچ کیا گیا. بالکل. اور بہت سے ایسے ڈیسیجن جیسے عثمان طارق ہیں ان کو اٹیکنگ زون میں استعمال نہیں کیا گیا. تو اگر آپ اوور آل ان کی ٹوٹل پلاننگ اور پروسیڈنگ دیکھیں تو بیفور ورلڈ کپ بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی سپورٹ کیا جی کہ کریں آپ لوگ پیٹریوٹ اور پازیٹیو بات کیا کریں, سب لوگوں نے وہ کی, لیکن ان کی جو پروسیڈنگ تھی وہ سمجھ نہیں آئی. اور اس کا ایک خمیازہ یہ ہے کہ ایک اور پینفل ڈبیکل جو ہے وہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ منسلک ہو. یس, ویری انفارچونیٹ. بہت ہمارا جو ہے وہ دل دکھا یہ دیکھ کے. لیکن مجھے یہ بتائیں, ورلڈ کپ کی تیاری تو بہت پہلے سے چل رہی ہوتی ہے نا حفیظ بھائی, کہ ہم جو ہے وہ ورلڈ کپ میں جو ہے ایسی ٹیم بنائیں گے, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اور آپ نے کہا کہ تھنک ٹینک اور جو ڈیسیجن میکنگ ہے ان کو میکرز ہیں ان کو ایکسپوز کیا, لیکن پھر آخر میں آ کے تو صحیح ڈیسیجنز لے لیا آپ نے. تو یہ اتنی دیر کیوں ہو جاتی ہے جب ساری کشتیاں جل جاتی ہیں؟ آپ لوگ کب سے بول رہے ہیں, سارے ایکس کرکٹرز اینالسٹ سب بول رہے ہیں. میں تو کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن میں بھی یہ موٹی موٹی چیزیں جو ہے وہ دیکھ سکتی ہوں کہ یہ کیا بلنڈرز ہو رہے ہیں. نہیں, دیکھنا تو یہ ہے نا کہ جو ڈیسیجن میکر ہے, جو ان لوگوں کو لے کے آئے ہیں, انہوں نے ان سے پلانس کی کوئی ایگزیکیوشن مانگی ہوگی. وہ کس نے چیک کی کہ فرض کرے مائک ہیسن کو 8 ماہ پہلے 9 ماہ پہلے اس رول کے لیے لایا گیا, ان کی کیا پلاننگ تھی, کیا چیزیں انہوں نے بتائی تھی کہ میں یہ لے کے آؤں گا پاکستان کی ٹیم کے. جب بھی آپ کسی کو ہیومن ریسورس کی آپ نے انڈکٹ کرنا اپنے پروسیس کے اندر, اپنے سسٹم کے اندر, تو آپ پوچھتے ہیں کہ جی آپ ہمیں آفر کیا کریں گے, ٹیبل پہ کیا لے کے آئیں گے. صحیح ہے. تو پچھلے 8 ماہ سے ان کو موسٹ پاورز بھی ملی, ہر طرح کی ان کے پاس سلیکشن بھی اویلیبل تھی, ہر طرح کے ڈیسیجن میکنگ بھی ان کے پاس تھی. تو انہوں نے جو ڈیلیور کیا اس ورلڈ کپ میں, جس میں انہوں نے اپنے مڈل آرڈر کو بالکل ہی سیٹل نہیں کیا, ٹھیک ہے, اور پاکستان کے ساتھ جو بیٹسمین سلیکٹ ہوئے وہ سارے ٹاپ آرڈر بیٹسمین تھے. تو آپ کیسے ایک ٹاپ آرڈر بیٹسمین کو نمبر 4, نمبر 5, نمبر 6 پہ سیٹ کر کے سوچ رہے ہیں کہ آپ ورلڈ کپ جیتیں گے. دنیا جو ہے, دنیا کی آپ مثال دیکھ لیں, ساؤتھ افریقہ کے تمام اسپیشلسٹ جو ہیں وہ اپنے اپنے نمبرز پہ کھیل رہے ہیں. بالکل. ہاں. تو پاکستان کی سلیکشنز کے اوپر بھی بہت سے ایشوز ہیں کہ آپ موسٹ رنس کے اوپر تو پلیئرس کو سلیکٹ کر لیتے ہو, لیکن موسٹ امپیکٹ پہ نہیں کرتے. حالانکہ موسٹ امپیکٹ پہ کرنا چاہیے. جو 4 نمبر کا بہترین پلیئر ہے وہ 4 نمبر پہ آئے, جو 5 کا, جو 6 کا, جو 7 کا, جو ان نمبرس کے اوپر اچھا پرفارم کرے وہ کھیلے. ہم نے اوپنرس کو بولا کہ وہ آ کے نمبر 7 پہ بھی کھیلنا شروع کر دے. تو مجھے لگتا ہے یہ بیڈ کرائٹیریا سیٹ ہوئے ہیں سلیکشن میں, اور جو بھی مائک ہیسن کی جو پاورز اور جو بھی ان کی ایگزیکیوشن تھی, جو وہ کرنا چاہتے تھے, جو پلاننگ تھی, وہ پوری طرح ایکسپوز ہوئی ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ نے جو یہ بات کی کہ ٹاپ آرڈر ہیں اور ان کو آپ آ کے جو ہے وہ مڈل میں بھی جو ہے وہ کھلا رہے ہیں, تو رولز اتنے ڈیفائن جو ہے وہ نظر نہیں آئے. بابر کو اگر 4 پہ کھلانا تھا پورا سال کھلاتے تاکہ پتہ چلتا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. یا ابرار, آپ 2 سال سے جو ہے وہ ابرار آپ کے بیسٹ بالر ہیں, ایک میچ کی وجہ سے آپ نے جو ہے وہ ان کو نکال دیا. پھر آپ نے جیسے ذکر کیا, چلے وہ کس کو کس پہ کھلانا ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا عثمان طارق کا اتنے لیٹ اوورز میں جو ہے ان کو لے کر آنا, یہ ڈیسیجن میکنگ کرنا. اور سب سے بڑی بات حفیظ بھائی, آپ کو زیادہ پتہ ہوگا, ایٹ لیسٹ 4 تو آپ کے مین بالرز ہونے چاہیے. اس میں آپ کے 2 مین بالرز نظر آئے, عثمان طارق نظر آیا, اس کے ساتھ کوئی فاسٹ بالر جو ہے وہ نظر آیا. تو آپ کے تو کسی بھی آپ نارمل ٹیم میں دیکھ لیں تو 4 تو مین بالرز ہوتے ہیں, ہمیں تو وہ بھی نہیں نظر آئے. تو اتنے سارے بلنڈرز ایک ٹورنامنٹ میں آپ نے سوچا سارے بلنڈرز کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کم کر ڈالیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیلنج ہونا چاہیے, اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے کوچ مائک ہیسن کی پلاننگ, کہ یار آپ کو جب ایک پاورز میں کو, آئی ایم ڈیڈ شیور دیٹ
ایز اے چیئرمین کرکٹ بورڈ محسن نقوی صاحب چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ بہتر ہو. صحیح. لیکن میری ایک چھوٹی سی انڈرسٹینڈنگ جو ڈیولپ ہوئی ہے اور میں اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں, محسن نقوی صاحب سے بھی اگر وہ ان تک یہ بات پہنچے کہ آپ 2 سال میں ہیونگ آل دا رائٹ انٹینشنز پاکستان کرکٹ کو 3 کرنے کی ہر کوشش کر رہے ہیں, اور آپ میرے اپنے کیریئر میں سب سے جو پاورفل چیئرمین کرکٹ بورڈ بنے ہیں وہ آپ ہیں. اس کے باوجود اگر چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ اپنے ایڈوائزرز جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ایک مرتبہ اکاؤنٹیبل کر لیں, کیونکہ 3 لگاتار ICC ایونٹس آپ کی چیئرمین شپ کے اندر ہم لوگ نہیں ہم پہلے راؤنڈ سے باہر ہو گئے. ہماری اوور آل جو گروتھ نظر آ رہی ہے وہ لو رینک ٹیموں کے خلاف نظر آ رہی ہے. ابھی میں آپ کو ایک اسٹیٹ دیتا ہوں کہ 2023 سے لے کے اب تک جو پاکستان نے ورلڈ کپ کے میچز کھیلے ہیں, جہاں پہ ورلڈ کپ کے میچز ہوئے ہیں وہاں پہ کیونکہ سینا کنٹریز ساؤتھ افریقہ, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا اور انڈیا, ان کے خلاف ہم نے صرف 1 میچ جیتا ہے. 16-17 میچز ہم لوگ ہارے ہیں, یعنی جب بھی ان کے مین ٹیمز کے ساتھ ہمارے میچز ہوتے ہیں ہم ہارتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم اپنی بائی لیٹرل سیریز میں وہ اپنی سیکنڈ اسٹرینتھ ٹیم بھیجتے ہیں اور ہم اپنی فل اسٹرینتھ ٹیم کھلاتے ہیں, اور ہم سٹیٹس دکھاتے ہیں کہ جی ہم نے نیوزی لینڈ کو 2-0 سے ہرا دیا, ہم نے 3-1 سے سیریز جیت لی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی سیکنڈ ٹیم بھیجتے ہیں. تو آپ کی جو اوور آل ڈیولپمنٹ ہے آپ کے ٹیلنٹ کی وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو ماننا پڑے گا. اور آپ کے جو ایڈوائزرز پچھلے 2 سال سے آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, آپ ذرا ان کو ایک مرتبہ اکاؤنٹیبل کر لیں. کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو شاید کرکٹ کا اتنا زیادہ نہیں پتا ہے, ایز اے ایڈمنسٹریٹر یو آر اے ونڈرفل گائے. آپ نے بہت سی ایسی جگہوں پہ پاکستان کی عزت اور جو وقار ہے وہ بڑھایا, لیکن اگر کرکٹ فیلڈ کے اندر ہم جائیں تو انفارچونیٹلی ابھی تک وہ رزلٹ ثابت نہیں ہو رہے. تو اب آپ نے محسن نقوی صاحب کی بات کر ہی لی ہے تو میں یہ بھی آپ سے جو ہے وہ پوچھنا چاہوں گی, یو تھنک اٹس ٹائم کہ PCB کے ایک فل ٹائم چیئرمین ہوں, کیونکہ محسن نقوی صاحب ٹھیک ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہترین جو ہے وہ مائنڈ رکھتے ہوں گے اور بہترین ان کی کیپیبلٹیز ہوں گی, بٹ ہی کلیئرلی ہیز ٹو مچ آن ہز پلیٹ. مطلب یہاں تو عمران خان نے علاج کیسے کرانا ہے, کس سے کرانا ہے, وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ ڈیسائڈ کرنا ہے. سو ہی کلیئرلی ہیز ٹو مچ آن ہز پلیٹ. تو اٹس ٹائم کہ آپ کا کوئی فل ٹائم جو ہے مجھے نہیں پتا کہ پولیٹیکلی ان کے اوپر کتنے لوڈز ہیں, لیکن شیورلی اگر انہوں نے چیئرمین کرکٹ بورڈ کا عہدہ اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے تو ان کو اس کو جسٹیفائی کرنا. اور میں کسی کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کون کتنا کام کر سکتا ہے. اگر وہ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, لیکن ابھی تک جو انفارچونیٹ ریزلٹس ہیں پاکستان کرکٹ کے وہ ڈیٹیریٹ ہوتے جا رہے ہیں, اور ہم کہیں پہ بھی انٹرنیشنل اسٹیج کے اوپر کمپیٹیٹیو کرکٹ کھیلنے کے قابل نظر نہیں آ رہے. ہماری ٹوٹل پلاننگ, ہماری ٹوٹل ڈیولپمنٹ, ہمارے ٹوٹل پلیئرز ایگزیکیوشن جو اسکلس کی ہے وہ کہیں پہ بھی انٹرنیشنل لیول کو میچ ہی نہیں کر پا رہی. تو ایریا ٹو کنسرن یا گرے ایریا موجود ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, اس کو ایکسیپٹ کیا جائے اور جلدی سے اس کے متعلق کوئی پلاننگ کی جائے. کیونکہ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے جیسے کہ میں نے کہا بریلینٹ مائنڈ ہوگا ان کا, بہت کیپیبلٹیز ہوں گی, بہت قابل ہوں گے, لیکن ہیومنلی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے نا وین یو ہیو سو مچ آن یور پلیٹ. دیکھیں اس کا میں کہہ رہا ہوں میں فیصلہ نہیں لے سکتا. اگر ان کے پاس 3-4-5 پورٹ فولیوز موجود ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رول پلے کر سکتے ہیں, I'm all okay for that. ہمیں تو ریزلٹس بہتر چاہیے, ہمیں تو ریزلٹس چاہیے. پاکستان کرکٹ کے پچھلے 2 سال کی ان کی لیڈرشپ کے اندر آ کے ریزلٹس ابھی تک بہتر نہیں ہیں. اچھا یہ بتائیں, آپ نے کیونکہ ٹیم سلیکشن کی اور اس کی بات کی ہے, تو اس میں کتنا رول کس کا ہوتا ہے؟ کوچ کا کتنا ہوتا ہے, میں آپ سے جاننا چاہوں گی. سلیکٹرز کا کتنا ہوتا ہے, اور پھر ڈائریکٹلی کیا فرام دا بورڈ جو ہے وہ کتنا انفلوئنس ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے میں اب تو نہیں جانتا, لیکن جب میں کپتان تھا تو جو ہمارے چیئرمین کرکٹ جو سلیکشن کمیٹی ہوتے تھے اور ان کی ایک پوری ٹیم ہوتی تھی 3-4-5 لوگوں کی, جو مل کے ایک ٹیم بناتے تھی. ایز اے کیپٹن میرے ساتھ ڈسکس ہوتا تھا, میں اپنی رائے دیتا تھا, ایز اے کوچ اس کی رائے لی جاتی تھی, اور پھر مل کے آپس میں ڈسکس کرنے کے بعد ایک دوسرے کو کنونس کرنے کے بعد ایک ٹیم بنتی تھی, اور پھر اس کی اپروول دیتے تھے چیئرمین کرکٹ بورڈ. یہ اس وقت کا سینیریو تھا. اب کیا چل رہا ہے آئی ہیو نو آئیڈیا, لیکن ابھی تک جو بھی اگر فرض کریں سلیکشن کی بات کر لیں تو سلیکشن کمیٹی اگر 2 یا 4 لوگوں پہ منسلک ہے تو وہ بھی اس کے اتنے ذمہ دار ہیں کہ آپ صحیح ٹیم اگر سلیکٹ نہیں کر سکے. اور اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ابھی تک مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ 20 پلیئرز دیتے ہیں کوچ اور کیپٹن کو, اچھا, اور پھر کوچ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے. یعنی 20 پلیئر کی سلیکشن تک تو جو سلیکشن کمیٹی پیچھے بیٹھی ہے وہ رہتی ہے منسلک, لیکن اگلے جو 15 لے کے جانے ہیں ٹور پہ وہ کوچ کرتا ہے. تو اگر آپ نے اتنی پاور کسی کو دی ہوئی ہے تو اکاؤنٹیبل کریں نا, جتنی پاور آپ ہولڈ کرتے ہیں اتنی آپ اکاؤنٹیبل بھی ہیں. جیسے میں ایز اے ڈائریکٹر میں نے 2 سال 2 ماہ کے لیے پاکستان کے
لیے میں نے کام کیا. آئی ایم فلی اکاؤنٹیبل. میں نے جو ڈیسیجن لیے میرے سے جو مرضی جہاں مرضی بیٹھ کے سوال کرے میں اس کا جواب دوں گا کہ یار میں نے ان 2 ماہ میں کیا کیا. آپ نے تو کوئی رپورٹ بھی سبمٹ کی تھی جہاں تک مجھے میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے 2 ماہ میں جو بھی کیا نا تو میں اکاؤنٹیبل ہوں, میں فل رسپانسبل ہوں کہ یار میرے 2 ماہ کی پروسیڈنگ میں میں نے پاکستان ٹیم کے ساتھ کیا معاملات طے کیے, میں نے پاکستان کی ڈومیسٹک کو کیسے سیٹ کرنے کی کوشش کی, میں نے میڈیکل ریفارم لانے کی کیسے کوشش کی, میں نے پاکستان کی ڈومیسٹک کو کیسے انٹرنیشنل کرکٹ کے ساتھ منسلک کرنا تھا اس کی پلاننگ کیسے کی, میں نے انڈر 19 کرکٹ کی جو ایشوز تھے اس کو کیسے ریزالو کرنے کی کوشش کی. تو میں تو رسپانسبل ہوں, مجھ سے سوال کریں میں اس کا جواب دوں گا. تو جب میرے 2 ماہ کے لیے میں اکاؤنٹیبل اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں تو کوئی 2 سال میں, کوئی 8 ماہ میں, کوئی 2 سال میں کیوں نہیں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل کرتے, اس کو کرنا چاہیے. صحیح. تو یہ فارن کوچ کا جو ہے وہ بھوت اتر گیا ہے ہمارے اوپر سے یا نہیں اترا؟ دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو استاد ہوتا ہے, جو کوچ ہوتا ہے, وہ آپ کے لیے ایک استاد کی مانند ہوتا ہے. وہ لوکل ہو یا فارنر ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن پاکستان کی کرکٹ کو لوکلز یا پاکستان کی کرکٹ کو انٹرنیشنل یا فارن کوچز کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے پاس اپنے گریڈس آف دا گیم موجود ہیں. ہاں بالکل. یہ ان لوگوں کے اوپر اوورسیز کوچز آتے ہیں جہاں پہ ان کے اپنی ڈیولپمنٹ نہ ہوئی ہو, ان کے پاس اپنے ہیومن ریسورس موجود نہ ہو. پاکستان پچھلے آپ ہسٹری نکال لیں, گریڈس آف دا گیم پروڈیوس کرنے کے باوجود ہم لوگ چل رہے ہیں کسی اور طرف. ہم لوگ ویسٹ انڈیز کی کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے جیسے انہوں نے اپنے گریڈس آف دا گیم کو بالکل کھڈے لائن لگا دیا, ان کو اپنے بورڈ میں نہیں آنے دیتے تھے کیونکہ وہ انکمپیٹنٹ بورڈ سیٹ اپ تھا. ان کے دماغ کے اندر ایک طاقت رکھنے کی ایک سوچ ہوتی تھی کہ ہم اپنی طاقت شیئر نہ کریں. تو ویسٹ انڈیز بورڈ بھی ڈیٹیریٹ ہوتا گیا, ویسٹ انڈیز کرکٹ بھی ڈیٹیریٹ ہوئی, اور ہم بھی انفارچونیٹلی ہم پی ایس ایل اور اپنی T20 کرکٹ کو لے کے تو بڑے خوش ہوتے ہیں, لیکن جس نے اوریجنل پاکستان کرکٹ بچانی ہے وہ تو پاکستان کی کرکٹ ہے, اس کے اوپر ہمارا دھیان ہی کوئی نہیں. ابھی جے سوریا جو ہے ہی اسٹیپ ڈاؤن, تو یو تھنک مائک ہیسن کا بھی ٹائم آ گیا؟ آئی ڈونٹ نو. میں بتائیں آپ تو اتنا دیکھیں میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ اب آپ نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا. دیکھیں آپ نے جب آپ کسی کو لے کے آتے ہیں تو آپ اس کو کانٹریکٹ دیتے ہیں, اور اس کے کانٹریکٹ 2 سال کا یا 4 سال کا میں نہیں جانتا, جتنی دیر کا بھی کانٹریکٹ ہے, لیکن ان 8 ماہ کی پروسیڈنگ کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے کہ ان 8 ماہ میں آپ نے جو ICC ایونٹ کے اندر جو پروسیڈنگ ہوئی وہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. یہ ٹیم کی ہارمنی بہت سی جگہوں سے مجھے لگا کہ ڈیمیج ہوئی ہے, کیونکہ جب آپ مین پلیئرس کو ایک عجیب سے رول دے دیں گے اور ان کو بینچ پر بٹھا کے رکھیں گے تو ود ان دا گروپ وہ جو ہارمنی ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو ایک کلیئر میسج مجھے تو نظر نہیں آیا, اور پروسیڈنگ آف دا ہول ٹورنامنٹ واز ناٹ آن اسپاٹ. اچھا یہ بتائیں, ہمارے تو اتنے گریٹ, جیسا کہ آپ نے کہا اتنا گریٹ ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس, اور پھر بھی ہم فارن کوچز جو ہے وہ لے آتے ہیں. کون سے, اگر میں آپ سے پوچھوں 3-4 نام جو ہے وہ آپ سجیسٹ کر سکیں کس کے لیے ٹو بی ایز اے کوچ؟ دیکھیں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, پاکستان کی کرکٹ کے اندر پچھلے 20 سال میں, پچھلے 40 سال میں لوگ آئے, ان کا انٹرسٹ ہے. آپ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ جو کرکٹر ہیں جو پچھلے 40 سال کے ہیں یا پچھلے 20 سال میں جنہوں نے اچھی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے, ہر ایک 10 سے 15 سال کے بعد آپ کے پاس 20-25 پلیئرس کا پول آ جاتا ہے. ان میں سے کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے براڈ کاسٹنگ کا, کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا, کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے ایزی زندگی گزارنے کا. یہ دیکھیں کہ کون بندہ انٹرسٹڈ ہے ٹو ہیلپ پاکستان کرکٹ, آپ ان کو لے کے آئیں. اگر کسی کا براڈ کاسٹنگ کا سوچ ہے تو اس کو براڈ کاسٹنگ میں پوری سپورٹ کرنی چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو. اگر کوئی ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو گراس روٹ لیول سے لے کے انٹرنیشنل لیول تک اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو رول دینا چاہیے. اور اگر کوئی ایڈمنسٹریشن کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایڈمنسٹریشن کی طرف لے آئیں. تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, لیکن اپنے پاس آپ کا ہیومن ریسورس موجود ہے. میں کسی کو سجیسٹ کروں اس سے بہتر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ سمجھے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر تمام چیزوں کے اوپر جہاں جہاں پاکستان کے کرکٹرز کام آ سکتے ہیں ان کو رائٹلی ود اتھارٹی استعمال کیا جائے. میں تو سجیشن آپ سے اس لیے مانگ رہی ہوں کیونکہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ آپ تو سیدھی اور بولڈ بات کرنے کے لیے جو ہے مجھے نہیں پتا کہ جانے اس وقت جاتے فرض کریں میری سمجھ میں 3 نام ہیں, کوئی بھی 3 نام, وہ کہتے ہیں جی ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے اس وقت پاکستان کرکٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے, تو اس کا فیصلہ میں نہیں لے سکتا. انٹرسٹ بھی پتا ہوں گے نا, آپ اس سرکل میں ہوتے ہیں, کسی آپ ایک سرٹن اسٹیج میں جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کے انٹرسٹ کے اوپر آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کتنے لوگ, لیکن آئی ایم ڈیڈ شیور there are a lot of people wanted to serve this cricket, کیونکہ جب اس کرکٹ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مزید بہتر کرنے میں جو رول پلے ہے وہ کیا جا سکے. اور بہت سے لوگ ہوں گے, آپ ان کے پلانس چیک کریں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے جس رول کے لیے بھی کسی کرکٹر کو لے کے آنا ہے آپ اس کے پلانس چیک کریں, اس کو سنیں. اگر وہ ٹیبل کے اوپر آپ کے لیے اچھی چیز لے کے آ رہا ہے تو
टेक हिम ऑन, और लेकिन उसको अथॉरिटी दी जाए। जैसे अभी रीसेंट पास में मैं आपको अभी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अंडर दिस चेयरमैनशिप जो मुझे लगा सबसे बेहतर काम करने की कोशिश की गई, वो एक चैंपियंस कप के हवाले से 5 मेंटोर्स के अंडर टीम बनाई गई जिस पे डेवलपमेंट का काम होना था। अब आप सोचें कि उसमें 5 पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटर्स को चुना गया, बिल्कुल ठीक किया गया, जिसमें सकलैन मुश्ताक थे, जिसमें वकार यूनस थे, मिसबा थे, शुएब मलिक थे और सरफराज अहमद थे। इन सब को कहा गया कि आपने डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, आपके अंडर 20-20, 25-25, 50-50 प्लेयर्स होंगे। बिल्कुल ठीक किया, लेकिन वो 6 माह नहीं चला, और जब उनकी डेवलपमेंट करने का काम जब टाइम आया तो उसको ख़त्म कर दिया गया। तो मेरा सवाल ये है कि जब आप लोगों को लेके आएंगे और उनको सही तरह इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो इसमें उनका भी कसूर नहीं है। लेकिन क्यों नहीं वो चला, देवर हाईली पेड, ये बात भी सामने आई थी कि देवर हाईली पेड को ना सोचें, जस्ट फॉरगेट दैट पार्ट। हमारी सोच, मैंने कभी आपसे आपकी तरह पूछी नहीं, लेकिन हाईली, एक मिनट, मैंने कभी पूछा कि इस पॉडकास्ट से आप क्या कमाएंगे? आई डोंट केयर, ऑल आई वांटेड के कंटेंट क्या है, सही मुझे मिल क्या रहा है, मुझे कुछ मिला भी तो नहीं। मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि उनको 6-5 लोगों को जब लाया गया, उनसे रोल ही नहीं लिया गया, उनको सिर्फ वक्ती तौर पर रखा गया 5-6 माह के लिए, और जब उन्होंने डेवलपमेंट करनी थी, जब उन्होंने जाके ग्राउंड पे एक्चुअल प्लेयर्स के साथ काम करना था, तो उसको बंद कर दिया गया। तो ये फैसला तो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया ना कि उनको लाना फैसला गलत था, या उनसे काम ना लेना ये गलत फैसला था। तो मेरा हमेशा ये मानना है किसी भी प्लेयर, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी रोल के अंदर जो बंदा है उसके पैसे ना देखें, ये देखें कि वो वैल्यू के ऐड कर रहा है। अगर वो वैल्यू ऐड कर रहा है, इट्स गुड टू। हाँ, और मुझे याद है ये वकार यूनुस ने कहा भी था कहीं पे कि हमें तो पता ही नहीं हमारा रोल जो है वो क्या है और हमें क्यों जो है वो लाया गया है। तो मुझे ये बताएं, मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन है आज का आपके लिए कि टीम में 5-6 मैच विनर्स हैं। ये जिक्र आपके शो पे जो है वो हो चुका है कि 5-6 मैच विनर्स जो हैं वो टीम में हैं शायद। नहीं, मैच विनर तो सारे हैं, लेकिन इस वक्त एग्जीक्यूट नहीं कर रहे अपने स्किल्स। जैसे इस हमारी जो मोस्ट ऑफ द टाइम जिसको, क्योंकि माइक हेसन का एक माइंडसेट है, जो ये नए कोच आए हैं, कि ये ऑलराउंडर्स को पसंद करते हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है ऑलराउंडर्स आप खिलाएं, लेकिन उसकी प्राइमरी जॉब उसको पूरी करनी पड़ेगी। जैसे अगर कोई बॉलिंग ऑलराउंडर है तो उसको पहले बॉलिंग करनी है, फिर बैटिंग करनी है, और अगर कोई बैट्समैन है तो उसको पहले बैटिंग करनी है, फिर बॉलिंग करनी है। जैसे साइम है, अगर वो एज ए ओपनर स्कोर नहीं करेंगे तो हमें उनके 2 या 3 ओवर से हम क्या कर लेंगे, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें तो उनको रखा हुआ एज ए ओपनर हु कैन स्कोर रन्स एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। इसी तरह शादाब, नवाज, फहीम अशरफ, दे आर बॉलिंग ऑलराउंडर। अगर वो बॉलिंग में पूरा काम नहीं करेंगे तो हमें उनकी बैटिंग से क्या लेना। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि 5-6 जो है इस टीम में मैच विनर्स हैं, लेकिन इनको यूटिलाइज सही नहीं किया जा रहा। आप अग्री कर रहे हैं? आप पहले मेरी बात समझें। मैं अभी तक माइक हेसन की बात कर रहा हूँ कि माइक हेसन ऑलराउंडर्स को पसंद करता है। बिल्कुल ठीक है, अगर मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो अपना रोल पूरा प्ले करे। इस टूर्नामेंट में हमारे जो ये ऑलराउंडर्स हैं ये अपना रोल प्ले नहीं कर सके। वो क्यों? कि शादाब बॉलिंग में इम्पैक्टफुल नहीं थे। नवाज बॉलिंग में इम्पैक्टफुल नहीं थे जिसके लिए वो खेल रहे हैं। फहीम अशरफ से पूरे टूर्नामेंट में हमने 2 ओवर करवाए, तो वो खेल तो बॉलिंग ऑलराउंडर रहा है, तो हम यूज उनकी बैटिंग कर रहे हैं। साइम अयूब ने पूरे टूर्नामेंट में ओपनिंग में कुछ नहीं किया, हम उनके 2 ओवर्स के लिए उनको खिलाते जा रहे हैं। तो ये बैड प्लानिंग है। अगर प्लेयर अपना मेन रोल प्ले नहीं करेगा, चाहे कोई भी हो, जैसे शाहीन है, उसका मेन रोल उसकी बॉलिंग है। फखर जमान का मेन रोल स्कोर करना, उसने करके दिया। फरहान साहबजादा का मेन रोल उसकी बैटिंग, उसने करके दिया। इसी तरह बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, इनके मेन रोल के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर कोई भी प्लेयर अपना मेन रोल प्ले नहीं कर रहा तो उसकी टीम में जगह नहीं बनती। अच्छा, ये बताएं कि मैं आजकल ये आपका शो जो आता है टीवी पे वो बड़े शौक से जो है वो देखती हूँ। मुझे ये बताएं, बड़ी उस पर जो है वो सोशल मीडिया पे भी बड़ी बातें होती रहती हैं, कितना मुश्किल है कि आप एक ऐसे पैनल पे बैठें जहाँ पे आपके साथ ना सिर्फ बहुत एक ग्रेट लेजेंड क्रिकेटर बैठे हों जिन्होंने इतने अरसे पाकिस्तान को ज़बरदस्त तरीके से जो है वो सर्व किया है, लेकिन वो एक टीम प्लेयर के सुसर भी हों, और जो है आपको उसकी परफॉर्मेंस पे भी जो है वो बात करनी है और क्रिटिसाइज करना है। हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू बी ऑन दैट पैनल? सबसे पहले तो आपको मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मुश्किल होनी चाहिए, क्योंकि आप जब क्रिकेट पे बात करेंगे आप ईमानदारी से बात करेंगे। और आई हैवंट सीन एनीथिंग रॉन्ग इन दैट कि अगर कोई किसी का रिश्तेदार है और अगर उसके साथ उसका कोई भी रिश्ता ताल्लुक बना हुआ है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि कहीं पे बैठ के अगर वो कमेंट्री कर रहा है, अगर वो एनालिसिस कर रहा है, अगर वो टीम का मैनेजमेंट का हिस्सा है, एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज यू गिविंग द ऑनेस्ट ओपिनियंस। तो मुझे नहीं लगता, मैंने कोई ऐसी चीज़ गलत नहीं देखी किसी भी जगह पे जिसको मैं पॉइंट आउट करूँ।
اور آپ اگر آپ اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ ثقلین بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، شاداب ان کے سن ان لا ہے، تو مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ اپنا کھیل اس نے کھیلنا ہے، اس نے پرفارم کرنا تو ٹیم میں رہنا ہے۔ ثقلین بھائی نے جو بھی انالیسس کیے ہیں وہ ان کی رائے ہے، اور ان کی رائے کا ہمیں پورا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے۔ تو میں نے تو کوئی ایسی چیز غلط نہیں دیکھی۔ نہیں غلط نہیں، مشکل نہیں لگ رہا، مشکل مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے، آئی ایم شیور ہوا ہوگا، لیکن ایز اے آنیسٹ پرسن ہمیں کسی کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہی از ڈوئنگ اے فینٹاسٹک جاب ود ہز انالیسز، اور جو بھی ابھی تک وہ بات کر رہے ہیں بڑی شاندار اور بڑی بہترین کر رہے ہیں۔ اچھا لیکن تھوڑا سا تو حفیظ بھائی ایز اے ویور ہم دیکھتے ہیں تھوڑا تو آپ کو ان بائسڈ رہ کے جو ہے وہ ایک انالیسس کرنا چاہیے، جیسے شاہد آفریدی بھی ہیں، انہوں نے انڈیا کا جب آپ کو ہمیشہ unbiased رہنا چاہیے، ہاں آپ کو ہمیشہ ان بائسڈ رہنا چاہیے۔ ہاں تو جب انڈیا کے خلاف جو شاہین کی پرفارمنس تھی، اس کے بعد مجھے یاد ہے شاہد آفریدی نے کہا کہ شاہین کو بالکل نہیں کھیلنا چاہیے اور اس کو ٹیم میں جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے جس قسم کی اس کی پرفارمنس ہے اس وقت۔ تو ایک ان بائسڈ اوپینین بھی آپ دے سکتے ہیں، ایون میں آئی انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ کے کوئی رشتہ دار یا کوئی ریلیٹیو جو ہے وہ کھیل رہے ہیں یا ٹیم میں ہیں، اس کے باوجود بھی جیسا کہ آپ نے کہا آپ کو ہمیشہ ہی ان بائسڈ ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ ایماندار کرکٹر ہیں، اس لیے آپ کا کیریئر پچھلے 10 سال 15 سال یا اگر آپ نے ایک بھی میچ کھیلا ہوا ہے تو آپ ایماندار تھے، تو آپ نے پاکستان کے لیے میچ کھیلا نا، تو سب سے پہلے تو پاکستان ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جتنے بھی لوگ جن کے بھی کوئی رشتہ دار یا بیٹا یا کوئی ایسا معاملہ جو منسلک ہے آپ کی رشتہ داری کے ساتھ، اس میں رہ کے کہیں پہ بھی کوئی بندہ جو ہے وہ بائسڈ اوپینین دیتا ہوگا یا کسی کو بچانے کی کوشش، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ یہ تمام لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس ملک کی بڑی خدمت کی ہے، اور اگر وہ کوئی اوپینین دے رہے ہیں تو اس اوپینین کو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ ہاں تو آپ کے خیال میں یہ ان کا اوپینین جو ہے ان کے اپنے ٹرو انالیسس پہ جو ہے وہ بیسڈ ہے۔ اگر ثقلین بھائی یہ کہتے ہیں کہ شاداب جو ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر گئے کوچ کہ وہ بیٹنگ بھی کرے، وہ بولنگ بھی کرے، ابھی میں سن رہی تھی ریسنٹلی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ جو ہے ان کی رائے ہے، اور ہمیں ہر بندے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، لیکن میری جو رائے تھی، میں نے صاف صاف بولا تھا کہ جو بھی جس کا پرائمری رول ہے اگر وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہا تو اس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی۔ اچھا تو آپ ذرا آ جاتے ہیں حفیظ 11 پہ، ذرا کھل کے بتائیے گا حفیظ 11 کوئی دیکھیں کوئی کون سی والی 11 حفیظ 11 ہوگی، ابھی ہم ٹیم بنائیں گے، ہاں صحیح، کس کو رکھنا ہے کس کو ڈراپ کرنا ہے صاف صاف بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں موونگ فارورڈ، ہاں ظاہر ہے اب تو جو ہونا تھا، جو پانی پھرنا تھا وہ پھر چکا۔ میں اسٹارٹ کروں گی بابر اعظم سے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں اس T20 کی بات کریں ہم، از ہی فٹ فار T20 اور نو؟ میں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بابر اعظم کے سکلز ابھی بھی T20 کھیلنے کے قابل ہیں، اور ان کو کچھ انہوں نے امپروو کرنا ہے اور کچھ ان کو رائٹ یوٹیلائزیشن ان کی ضروری ہے، کیونکہ بابر اعظم کی جو گیم ابھی تک ہے یا تو وہ اوپنر کھیل سکتے ہیں یا نمبر 3 پہ کھیل سکتے ہیں، 3 پہ کھیل سکتے ہیں، اچھا نمبر 3 پہ، اس کے نیچے ان کی گیم سارٹیڈ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بابر کو بھی ایک بریک چاہیے جس میں وہ خود سوچے کہ ان کی کرکٹ اس وقت کہاں جا رہی ہے، ان کے ٹیکنیکل یا ٹیکٹیکل جو مسئلے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو بریک دیا تھا ان کو اتنا لمبا، ابھی تو واپس لائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو دوبارہ لے لو، اچھا اوکے، کیا فرق پڑے گا، کوئی زندگی ختم تو نہیں ہو جائے گی۔ So I think as a professional if he requires that time, so we should allow him to understand that time, and he should work on his technique and tactics where he's not been able to improve himself. اور اس کے ساتھ جو بھی مینجمنٹ آئے، جب اگر وہ بابر کو لے کے آئے تو بابر کے رول کے اوپر اس کو کھلائے، ادروائز نہ کھلائے۔ تو بابر کی میرے خیال میں ٹیم میں جگہ بنتی ہے اگر وہ اپنے آپ کو امپروو کرے، اپنے اس چھوٹے سے معاملے کو جس میں ان کے اسٹرائک ریٹ کو امپروو کرنے کی کوشش ہے، اپنی شارٹ رینج کو تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش ہے۔ آؤٹ آف شیپ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو زور سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا انٹینٹ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں بابر بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھائے اور مینجمنٹ بھی ان کو رائٹلی یوٹیلائز کرے، ان کی جگہ بنتی ہے۔ تو پہلے تو یا تو اوپنر یہاں پہ 3 نمبر پہ کوہلی ٹائپ جو ہے وہ ان کو رول دیا جائے۔ He can play a very good role for Pakistan cricket moving forward in this format. اب یہ بتائیں کہ سائم ایوب پہ آ جاتے ہیں۔ میں تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ واٹ از رانگ وتھ ہم، آپ کے خیال میں کیا ایک چیز ہے جو کہ مسنگ نظر آ رہی ہے؟ وہ بائی لیٹرل وغیرہ میں تو چلے ان کی پرفارمنس جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے، لیکن اتنے بڑے ایونٹس میں تو بالکل ہی وہ فارغ نظر آتے ہیں، سائیکولوجیکل ایشو ہے، پریشر ہے، واٹ از گوئنگ آن؟ دیکھیں پچھلے 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے جب وہ پاکستان کے لیے کھیل چکے ہوئے تھے تو میں نے جب ڈائریکٹر تھا تو میں سب سے پہلا ایڈوکیٹ تھا ان کے ٹیلنٹ کا، کہ یار مجھے لگتا ہے ہی از اے ویری گڈ ٹیلنٹ فار پاکستان فار پلئنگ فار نیکسٹ 10-15 ایئرس، اور میں نے اسی لیے بابر سے ریکویسٹ کر کے ان کو نمبر 3 پہ لے کے آیا اس ٹیم کے اندر، کیونکہ وہ میچ 5 میچوں کی پروسیڈنگ تھی، اس میں میں چاہتا کہ سائم اگر کھیلے تو مڈل آرڈر نہ کھیلے، وہ اوپنر کھیلے۔
اس کے بعد سے بھی بہت سے کوچز آئے انہوں نے اس کو وہی نمبر دیا اور یہ میرے خیال میں پاکستان کا واحد ایسا کیس ہے جو لگاتار اتنے لمبے ٹرنیور تک کسی فارمیٹ میں منسلک رہا ہے ایز اے اوپنر. صحیح. لیکن ان کی پرفارمنسز ان کی جسٹیفائی نہیں کرتی. تو اس میں سارا قصور پلیئر کا اپنا ہے کہ ایز اے پلیئر انہوں نے اپنی گروتھ کو روکا ہے. ایز اے پلیئر وہ امپیکٹفل نہیں رہ سکے. ایز اے پلیئر انہوں نے اپنی پرفارمنسز کو بڑھایا نہیں ہے ٹو سیمنٹ ہز پلیس ان دا پاکستان ٹیم. تو مجھے لگتا ہے اس کی ساری ذمہ داری سائم کے اوپر خود آتی ہے کیونکہ ابھی تک تینوں فارمیٹ میں وہ کھیلے ہیں اور تینوں فارمیٹ کے اندر صرف واحد ایک ون ڈے کرکٹ ہے جس میں ان کی کچھ اسٹیبل قسم کی پرفارمنسز آئی ہیں یا بہتر پرفارمنسز آئی ہیں. ٹیسٹ میں بھی وہ ابھی تک بہت زیادہ امپیکٹفل زون میں نہیں پرفارمنس دے سکے جتنے وہ کھیلے ہیں اور T20 میں تو بالکل فلاپ شو جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں سب سے پہلے سائم کو خود سوچنا ہے کہ اس نے اپنی ابھی ہی از ینگ, ہی از ویری ٹیلنٹڈ, لیکن اس کی پرفارمنسز جسٹیفائی نہیں کر رہی. آئی تھنک ہی نیڈس ٹو ہیو اے بریک آلسو اور اس کو اپنی ٹیکٹکس کے اوپر کام کرنا ہے, اپنی ٹیکنیک پہ کام کرنا ہے اور اپنے آپ کو مزید امپیکٹفل بنانے کے اوپر کام اس کی ضرورت ہے. سو ابھی فی الحال جو ہے وہ ٹیم میں آپ نہیں لینا چاہیں گے ان کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ڈومیسٹک میں کچھ آپشن موجود ہیں ان کو وہ کرنا ہے. تو یہ کیوں ہو جاتا ہے حفیظ بھائی؟ کیونکہ ابھی کچھ عرصے پہلے تک تو ہم کہہ رہے تھے بس سائم آ جائے واپس, سائم آ جائے. سائم جو ہے وہ ماڈرن ڈے کرکٹ سمجھتا ہے, وہ اگریسو کھیلتا ہے, اس کو زبردست جو یہ کہاں سے سنا تھا آپ نے؟ یہ مطلب یہ سوشل میڈیا. ہماری ٹیم سوشل میڈیا نہ بنائے. ہم تو دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے نا, دیکھیں سوشل میڈیا کو فالو کریں گے تو آپ ہمیشہ بھٹکے رہیں گے. وہاں پہ 5 قسم کے 10 قسم کے 50 قسم کے ایسے رپورٹرز اور ایسے فین بیس قسم کی جو باتیں ہیں جس کو آپ مرضی مائیکل ہولڈنگ بنا دیں, جس کو مرضی وسیم اکرم بنا دیں, جس کو مرضی وقار یونس بنا دیں, اور وہ سوچتے نہیں ہیں کہ وہ لوگ تھے کون. تو اس لیے آپ سوشل میڈیا پہ ٹیم نہ بنائیں. جو ریئل آپ کو چاہیے وہ آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ کی پرفارمنس چاہیے. ہمارے یہاں پہ یہی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ سوشل میڈیا کیمپینز کو فالو کرتے ہیں, اس کے پریشر میں آ کے ڈیسیژنز لے لیتے ہیں اور کئی جگہوں پہ ہماری PSL کی پرفارمنسز ہمارے لیے سب کچھ ہے. ہم ڈومیسٹک کو ترجیح دیتے نہیں ہیں, حالانکہ جو ریئل ٹیلنٹ ہے جہاں سے آپ نے نکالنا وہ ڈومیسٹک کی کرکٹ. تو یہ تو پلیئرز بھی آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کی اس میں. یہ نہ کہیں آپ, بابر کی تو بہت زبردست جو ہے وہ چلائی سوشل میڈیا رہا ہوتا ہے. آپ کو رزلٹ بھی تو وہی مل رہا ہے نا. جب آپ گراؤنڈ میں تھے تو آپ کے ریزلٹس کچھ اور تھے, جب آپ سوشل میڈیا پہ آئے تو ریزلٹس کہیں اور چلیں گے. تو اس لیے سوشل میڈیا کو جو ہے نا وہ اپنا بینچ مارک نہ بنائیں. ہاں صحیح ہے. خاص طور پر پلیئرز کو جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ سوشل میڈیا کو تھوڑا سائڈ پہ رکھنا چاہیے. پرفارم کرنا گراؤنڈ میں, گراؤنڈ کی پرفارمنس کوئی نہیں جھٹلا سکتا. جو گراؤنڈ میں پرفارمر ہے, اب فرحان صاحب زیادہ پاکستان کے لیے اس ٹورنامنٹ میں سب سے بہترین فائنڈنگ, سب سے پازیٹیو چیز جو تھی وہ صاحب زیادہ فرحان تھے. مجھے بتائیں کہ اس کو چھپا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. سوشل میڈیا اب اس کے خلاف بھی لکھ لے گا تو کوئی مانے گا نہیں, کیونکہ گراؤنڈ میں اس نے پرفارم کیا. تو آپ نے صرف گراؤنڈ میں پرفارم کرنا. صحیح. اچھا لیکن یہ مجھے تو سائم جو ہے وہ ان کو تھوڑا ریسٹ دیں, وہ ڈومیسٹک کھیلیں اپنے آپ کو. ریڈی ہے. ہاں سوری, اس کی جو ریپلیسمنٹ ہے نا وہ ریڈی ہے. اچھا ریپلیسمنٹ کون ہے؟ پیچھے ہیں کچھ پلے میری سمجھ میں. ایک شامل حسین بچہ ہے, بہت اچھا کھیلتا ہے, ہی از ویری ینگ, ویری ٹیلنٹڈ, ویری اگریسو. تو اس کو اس فارمیٹ میں T20 میں ٹرائی کیا جا سکتا ہے. اچھا میں سائم پہ اسی آپ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ تو ہم مانتے ہیں نا کہ سائم جو ہے ایک ایسے پلیئر ہے ینگ جو ماڈرن ڈے کرکٹ کو جو ہے اس کا مطلب اس کو لائسنس دے دیں کہ 10 سال غلط بھی کھیلے گا تو کھیلے گا. اس کو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے ان ایچ اینڈ ایوری گیم ہی از پلئنگ, بیکاز ایٹ دا مومنٹ سائم از ناٹ رسپونڈنگ ویل. ہاں کیوں, میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں. اس کی غلطی ہے نا, کیونکہ اس کو تم فرض کریں میں نے آلسو سی دی لو کانفیڈنس دیٹ نہیں کانفیڈنس سے زیادہ کیا ہوگا کہ اب جب آپ کو سارے دیکھیں, میں 2 سال پہلے 2.25 سال پہلے میں نے اس کو ایز اے ڈائریکٹر پروموٹ کیا ایز این اوپنر ان T20 فارمیٹ. اس کے بعد گیری کسٹن آئے, عاقب جاوید آئے, مائک ہیسن آئے, کسی نے اس کو چھیڑا؟ 2 سالوں میں لگاتار وہ اوپنر ہی کھیلا. تو پرفارمنس اگر نہیں دے رہا تو غلطی تو اس کی ہے. ہم سب لوگ جتنی بھی مینجمنٹس آئیں اور چلی گئی انہوں نے اس کو سپورٹ کیا, اس کو اکوپڈ کرنے کی, بہتر کرنے کی ساری کوششیں کی, تمام پریکٹسز کروائیں, لیکن اگر وہ پرفارم نہیں کر رہا تو ہی از رسپانسبل. سو ایٹ دا مومنٹ ایک بندہ اگر 70 میچز کھیلنے کے بعد بھی ایز اے اوپنر اگر پرفارمنس نہیں دے پا رہا, ٹرائی سم ون ایلس. اس کے ٹیلنٹ سے میں یہ اس کے ٹیلنٹ کو برا نہیں کہہ رہا, اس کی ایگزیکیوشن کو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جانچنا چاہیے کہ اس کی ایگزیکیوشن اگر اچھی نہیں ہے, فائنڈ اے نیو سولوشن. دیر آر لاٹ آف گڈ پلیئرز ویٹنگ فار دا اپرچونٹی. صحیح ہے. ہم نے حفیظ 11 سے سائم کو جو ہے وہ ڈراپ کر دیا ہے فی الحال, ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بتائیں, ابھی آپ فرحان کی بات کر رہے تھے تو حفیظ بھائی زبردست جو ہے وہ اس نے پرفارمنس دی, کوہلی کا ریکارڈ توڑا اس نے, 2 سینچریز اس نے ایک ٹورنامنٹ میں کر لی. 2022 کا اس کا ایک کلپ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے اوپن کرائیں تو میں جو ہوں وہ پرفارم کر سکتا ہوں. بہت
لمبا عرصہ ہم لے لیتے ہیں ان کو جو ہے وہ لانے میں، ایک ٹائم تک تو کافی لمبا عرصہ، تو میرے خیال سے وہ بابر اور رضوان جو ہے وہ یہ پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے، تو انہوں نے 2022 میں اس خواہش کا اظہار کر دیا تھا. دیکھیں میں تھوڑا سا اس کو ریفلیکٹ واپس لے کے جاؤں گا. جب میں ڈائریکٹر بنا تو ہماری جب 5 میچز کی سیریز ہوئی نیوزی لینڈ کے اندر، وہاں پہ بابر اور رضوان موجود تھے، اور وہ آلریڈی پچھلے 2-3 سالوں میں بہت بہترین پرفارمنسز دے رہے تھے. یس ان کے اندر ایک ایشو تھا کہ وہ زیادہ اگریسو انٹینٹیو کرکٹ نہیں کھیل پا رہے تھے، اور ان کے اسٹرائک ریٹ کے ایک ایشوز تھے، جس پہ میں نے ان کو بتایا کہ یار آپ کو تھوڑا اس کو امپروو کرنا. کوشش کی، کیونکہ میں 5 دن 10 دن میں کسی کو کتنا بدل سکتا ہوں. اس میں جو سلیکشن کمیٹی تھی وہ یہ چاہ رہی تھی کہ فرحان صاحب زیادہ بھی ہوں، حسیب اللہ بھی ہوں، تو میں نے ان کو منع کیا تھا. میں نے ان کو کہا تھا کہ جب آپ کے پاس یہاں پہ یہ 2 لوگ موجود ہیں تو صاحب زیادہ فرحان، کیونکہ وہ بہت بہترین پرفارمنسز دے کے آئے ہیں، ان کو جب ہم واپس ہوم میں آئیں گے اور نیوزی لینڈ ہمارے پاس 3 ماہ کے بعد وہاں پہ وزٹ کر رہا ہے، ہم ان کو وہاں پہ کھلائیں گے تاکہ ان کو ان کے نمبر پہ کھلایا جائے. بٹ سلیکٹرز نے ان کو سلیکٹ کیا، اور انہوں نے بھی اپنے بیان وہاں پہ میڈیا کے اندر ریکارڈڈ ہے کہ انہوں نے بیان دیا کہ جی میں ہر نمبر پہ کھیلنے کے لیے تیار ہوں. اوبیسلی اس وقت وہ ڈیسپریٹ تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کو موقع ملے، تو میں نے مجبوری میں ان کو نمبر 5 نمبر 6 پہ کھلایا، کیونکہ میں اوپنر اس وقت میرے پاس 3 لوگ موجود تھے، ایک بابر تھا، ایک رضوان تھا، اور ایک سائم تھا. تو میں ان کو وہ چانس دینا چاہتا تھا ان کنڈیشنز میں، اور جب واپس آتے تو میں فرحان صاحب زادہ کو پاکستان کی کنڈیشن میں پرفارم کرنے کی بیسٹ اپرچونیٹی پریزنٹ کرنا چاہتا تھا. لیکن ہوا یہ کہ ان کو وہاں پہ ہمیں مڈل آرڈر کھلانا پڑا. واپس آئے تو پھر ان کا یہ والا بیان بھی میں نے سنا جس میں انہوں نے بولا بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی جو سوٹیبل پلیس ہے وہ اوپنر ہی تھی، لیکن اس اوپنر کے لیے پھر ان کو تھوڑا سا اسٹرگل کرنی پڑی. لیکن جب ان کو موقع ملا سو ہی گریب دا اپرچونیٹی ود بوتھ ہینڈز. اور پچھلے تقریباً 8-9 ماہ میں جو پاکستان کا سب سے امپیکٹفل بیٹسمین ہے جس نے اس فارمیٹ میں اسکور کیا ہے وہ فرحان صاحب زادہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی پلیئر کو جب اس کو پرفارمنس ہو رہی ہو تو اس کو اس کے نمبر پہ کھلانا از ویری ویری امپورٹنٹ. اس کو نمبر سے جو ہے وہ نہیں ہلانا چاہیے. اب آ جاتے ہیں سلمان علی آغا پہ. فرحان کو تو ہم نے رکھ لیا. مجھے یہ بتائیں کپتانی رہے نہ رہے وہ تو بات کی بات ہے، ٹیم میں جگہ بنتی ہے ان کی؟ دیکھیں جب وہ T20 ہی از اے ونڈرفل پلیئر، ویری کوالٹی پلیئر. پاکستان کے پچھلے 2-2.5 سال کی کرکٹ نکال کے دیکھ لیں، پاکستان کا موسٹ امپیکٹفل پلیئر ان ٹیسٹ اینڈ ون ڈے کرکٹ از سلمان علی آغا. اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایڈمنسٹریشن کا یہ فیصلہ کہ انہوں نے اس کو T20 فارمیٹ میں کپتان بنایا. میں نے اس وقت بھی اپنا ہاتھ کھڑا کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس فارمیٹ کے لیے سلمان علی آغا از ناٹ اے رائٹ چوائس، کیونکہ اس کی اپنی ٹیم میں جگہ جو ہے ہمیشہ کویشچن مارک رہے گی، کیونکہ ان کے اپنے سکلز اس کے مطابق سکل سیٹ نہیں ہے. ہوا یہ کنٹینیو ہوئی ان کی کپتانی، اس میں پاکستان کی ٹیم نے ایک B رینک ٹیمیں اور UAE اور اس طرح کی ٹیموں کے خلاف جیتنا شروع کیا. اور ایک سوشل میڈیا زندہ باد، ایک سٹیٹ ساڈے سامنے آیا کہ جی سلمان علی آغا نے جناب 70% میچز جیت لیے ہیں، اور اس نے جناب UAE فلاں زمبابوے، سری لنکا B ٹیم، ساؤتھ افریقہ، یہ وہ ان ٹیموں کے خلاف جیت لیا. اور یہ جج نہیں کیا گیا کہ کیا جو سلمان علی آغا ہے ان کی کپتان کی پرفارمنس ایک تو B ٹیمز کے خلاف ہے جس کو آپ سوشل میڈیا میں ان کی ون ریشو دکھا رہے ہیں، اور ان کی اپنی بیٹنگ ابھی تک اس جگہ پہ نہیں کھڑی ہوئی جہاں پہ وہ اپنا ایز اے بیٹسمین اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکے. لیکن کیونکہ ایک فیصلہ لے لیا گیا تھا اس کو کنٹینیو کیا گیا. اور میں ہمیشہ اس کے خلاف ہوں کہ ورلڈ کپ سے پہلے جو فیصلہ کنٹینیو ہوتا ہے وہ ورلڈ کپ کے بعد کیوں نہیں ہوتا. ہم ہمیشہ کیوں اس بندے کو کپتان بنا کے بھیجتے ہیں جس کی ٹیم میں جگہ نہیں ہوتی، اور اس کے بعد پھر اس کو ہٹا دیتے ہیں. تو ابھی مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ سلمان علی آغا ٹیسٹ اور ون ڈے کا بہترین پلیئر ہے. T20 شاید اس کی جو ہے نا وہ گیم نہیں ہے ابھی جہاں پہ اس کو کھیلنا چاہیے. اور اگر اس نے کھیلنا بھی ہے ہی ہیز ٹو امپروو ہز اسکلز اگینسٹ اسپن اینڈ ہی ہیز ٹو بیٹ ایٹ نمبر 4 نمبر 5 ناٹ ایٹ نمبر 3. صحیح. تو یہ بتائیں اگر وہ نہیں ہیں تو ان کی کوئی ریپلیسمنٹ ہے؟ شور. میں آپ کو کہتا ہوں کہ ابھی آپ کے پاس فرحان اور یہ جو فرحان صاحب زادہ اور فخر ہیں یہ اویلیبل ہیں. ہاں یہ تو اوپنر ہے. اگر میں ڈومیسٹک میں لے کے جاؤں تو مجھے ذاتی طور پر شامل جو ہیں وہ کافی پسند آئے ہیں، کیونکہ میں نے پورا ڈومیسٹک کرکٹ میں نے ابھی دیکھا بھی ہے، اس کو آپریٹ بھی کیا ہے. تو ہی از دا ون گائے ہو وی کین گیو ہم اے چانس. اور اس کے ساتھ ایک پلیئر ہے ماس صداقت. اچھا
ہی از آلسو ویری گڈ پلیئر. تو یہ دونوں ایسے پلیئر ہیں جو T20 پروڈکٹ کے طور پر ان کو کھلایا جا سکتا ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی ادر فارمیٹ. انہوں نے میری گل سن کے تو انہوں نے ٹیسٹ وچ پا دینا. سو ان T20 فارمیٹ دیز ٹو آر دا بیٹرز وی شوڈ لک آفٹر ویری ویل. ان کو چانسز ملنے چاہیے. اور کپتانی دیکھیں ایک انفارچونیٹ ایسا سینیریو ہے کہ ہم نے, میری ذاتی سمجھ میں تو پاکستان ٹیم کی جو بیسٹ پاسبل آپشن تھی وہ شاہین افریدی تھے T20 کپتانی کے لیے. اچھا. کیونکہ پاکستان کے پاس ابھی تک کوئی T20 کنفرم پلیئر نہیں ہے جو کھیلتا بھی ہو اور اس کی ایک ایویڈنس بھی ہو کہ وہ اس فارمیٹ میں کپتانی کر کے کچھ نہ کچھ حاصل کر چکا ہوا ہے. شاہین کیونکہ 2-3 PSL کے اس نے ایز اے کپتان سیزن جیتے ہوئے. ہی انڈرسٹینڈز دا رول آف کیپٹنسی اینڈ آلسو دا لیڈرشپ, اور اس کی اپنی T20 فارمیٹ کے اندر جگہ بنتی ہے. یس ہی ہیز ٹو امپروو ہز اسکلز اسپیشلی ان دا ڈیتھ اوور. لیکن میرے خیال میں جو اس وقت کے سینیریو ہے, یا تو آپ کو شاہین کے ساتھ آپ کو کپتانی دینی چاہیے, یا میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ کوئی ینگسٹر جو باہر سے آ رہا ہے اس کے اوپر بینک کرنا چاہیے. واٹ اباؤٹ شاداب؟ ہی شوڈ فرسٹ سیمنٹ ہز پلیس ایز اے اسپنر. ایٹ دا مومنٹ میری سمجھ میں تو اس کی بالنگ نہیں ہے, تو وہ ٹیم میں نہیں پڑ رہا, تو کپتان کہاں سے بنے گا؟ اب آپ کہیں گے دیکھیں میں پھر سوشل میڈیا نہیں, اب تو بڑے بڑے پلیئرز یہ کہہ رہے ہیں. میں سن رہی تھی شاہد آفریدی کو بھی سن رہی تھی کہ شاید وہ نیکسٹ کپتان ہو بھی سکتے ہیں. اور پھر آپ وہ غلطی کریں گے جس کی ٹیم میں جگہ نہیں ہے آپ اس کو کپتان بنا رہے ہیں. شاداب از اے ویری گڈ پلیئر. اس نے پاکستان کے لیے بڑی شاندار پرفارمنس کیا دریافت کیا ہے آپ نے؟ وہ کیا ہے؟ بولنگ آل راؤنڈر ہیں. بالنگ آل راؤنڈر. ہی ہیز ٹو بول 4 overs in T20 format. And then his batting will come into play. اور ابھی تک شاداب اپنی بالنگ کے اندر وہ شارپنیس نہیں لے کے آئے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی اس وقت ٹیم میں جگہ بنتی ہے, لیکن اگر وہ کپتان بن جائے تو I will be very surprised. اچھا, یہ کون سا ان کا ٹیلنٹ ہے جو آپ لوگ کو نظر نہیں آتا ہے اور پھر وہ ورلڈ کپ سے پہلے باہر آ جاتا ہے اور وہ پھر ورلڈ کپ کا حصہ بن جاتے ہیں؟ 2023 میں بھی وہ باہر تھے, ورلڈ کپ میں آ گئے, ابھی بھی جو ہے وہ ورلڈ کپ میں آ گئے. یہ تو جو سلیکٹ کرتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے نا. دیکھیں ابھی وہ شاداب از اے ویری گڈ پلیئر. ایسا نہیں کہ وہ برا پلیئر ہے, لیکن اس کی بالنگ کی ڈیٹیریشن ہوتی جا رہی ہے. ڈے بائی ڈے ان کی بالنگ بری سے بری ہوتی جا رہی ہے. تو میرے لیے تو شاداب ایک کمپلیٹ پیکج ہے, لیکن پہلا رول اس کا بالنگ ہے, دوسرا رول اس کی بیٹنگ ہے, تیسرا رول اس کی فیلڈنگ ہے. تو ابھی تک آپ دیکھیں کہ اگر انہوں نے بالنگ کی طرف جائیں تو وہ امپیکٹفل نہیں رہے اگینسٹ ٹاپ ٹیمز. ان کی بالنگ کی جو ایک کنسسٹنسی ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. تو اگر وہ اس کو امپروو کرتے ہیں, آئی تھنک ہی از اے ویری گڈ پلیئر اینڈ وہ آگے بھی پاکستان کے لیے بہت اچھا کھیل سکتا ہے. بٹ ناٹ کیپٹنسی ایٹ دا مومنٹ. I will be very surprised کہ اگر اس کو کپتان بنایا جائے on this performance. اچھا, صحیح. کہ جس کی اپنی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی. آپ پھر وہی غلطی کر رہے ہیں کہ سلمان کو بھی آپ نے اسی طرح کپتان بنا دیا کہ اس کی ٹیم میں جگہ نہیں تھی, آپ نے کپتان بنا دیا, تو پھر آپ ایک ایسا بندہ لے کے آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو ابھی کیا فیصلہ ہوتا ہے. میں ذاتی طور پہ تو اس فیصلے کے خلاف ہوں گا کہ کپتان کو ہٹایا جائے. سلمان علی آغا کو اگر آپ نے بنایا ہے تو اس کو بیک کریں. ہاں, اس کو اپنی گیم اور اپنے نمبر کو ری چیک کرنا ہے. وہ نمبر 3 کا پلیئر نہیں ہے. ہاں, نمبر 4-5 پہ وہ کھیل سکتا ہے. صحیح. اچھا, یہ بتائیں عثمان خان کا کیا سین ہے؟ مطلب 2 ورلڈ کپ آپ نے کھلا دیے اس کمٹمنٹ پر کہ دبئی سے جو ہے وہ ان کو لے کر آئے ہیں. آگے کیا ہوگا؟ مطلب مجھے تو پتہ نہیں یہ کمٹمنٹ کس نے کی. پہلے تو وہ سامنے لے کے آپ بتا رہی ہیں کہ کوئی پیپر سائن ہوا کہ میں بھی سوشل میڈیا سے یہ لے کر پیپر سائن ہوا ہے کہ اس نے کھیلنے کے, لیکن ایسا سننے میں آیا کہ اس آئی ہیو نو آئیڈیا. آئی تھنک اس نے ڈومیسٹک میں پرفارمنسز بیس کے اوپر اس کو لایا گیا. اچھا, لیکن ابھی تک وہ بھی اپنی جو پرفارمنسز ہیں اس سے وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر رہے. اور اگر وہ نہیں ہو تو کیا ریپلیسمنٹ ہوگی؟ دیکھیں, میرا ذاتی خیال تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت کی ٹیم کے اندر رضوان واز اے ویری گڈ پلیئر. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہی تھی. بالکل, اس نے بہت اچھی پرفارمنسز دی ہوئی ہیں. اس میں اس نے بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے کیونکہ دے ور رانگ ان مینی تھنگس. ان کی جو کھیلنے کا انٹینٹ تھا دیٹ واز ناٹ رائٹ ایٹ سرٹن اسٹیج. تو ان کو بھی کچھ اپنی گیم کو امپروو کرنا ہے اور ان کو رائٹ یوٹیلائز بھی کرنا ہے. تو میری سمجھ میں ابھی تک کی جو وکٹ کیپر بیٹسمین کے آپشن ہے اس میں رضوان از اے ویری گڈ آپشن فار یو. لیکن آپ نے اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے اور اس نے اپنے آپ کو کیسے بدلنا ہے, کیونکہ جو وہ کر رہا تھا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا اور جو انہوں نے کیا وہ بھی ٹھیک نہیں. ہاں, کیونکہ ایز این اوپنر تو چلیں رضوان کا پرابلم ہے, لیکن اگر آپ نے 5-6 نمبر پہ ہی کھلانا ہے جیسے آپ عثمان خان کو کھلا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پلیئر کو خود بھی اپنی گیم کو سارٹیڈ کرنا ہے. اس نے اپنے آپ کو خود اپنے اسکل سیٹ کو اس لیول کے اوپر سیٹ کرنا ہے. اگر اس کی جگہ کسی وجہ سے اوپنر نہیں بن رہی تو نمبر 4-5 پہ کھیلنے کے لیے تیار ہو جائے. ہاں, بالکل. بٹ ہی از اے فائن وکٹ کیپر. بالکل. اچھا, شاہین پہ آ جاتے ہیں. بڑے ہمارے مین بالر ہیں. انڈیا کے خلاف پٹ گئے, سری لنکا کے اگینسٹ 3 چھکے کھا گئے, یو ایس کے اگینسٹ 42 رنز دیے انہوں نے. مطلب ٹاپ بالر لے کر ہم ان کو جو ہے وہ جاتے ہیں. لیکن
ہمیشہ ہی پریشر میں لگتے ہیں؟ شروع میں وکٹ لے لی تو لے لی، ورنہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ سمجھیں کہ پورا میچ چلا گیا. نہیں دیکھیں، کافی دیر سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ شاہین پاکستان کے لیے بہت بہترین پرفارمنسز دے چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی پچھلے 2-4 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو شاہین کی ڈیتھ اوور کی بولنگ اچھی نہیں رہی. نئے بال سے وہ پھر بھی اچھا پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ ایک پرسنل گروتھ ہے جو شاہین کو خود سمجھنا چاہیے کہ میری ایز اے پلیئر. یہ بتائیں حفیظ بھائی، کتنے پلیئرز کی پرسنل گروتھ کرائیں گے ہم؟ سب کو کرنی پڑے گی. سب کو کرائیں گے. اگر آپ نہیں کریں گے تو باہر ہو جائیں گے نا. ٹیم میں تو کوئی بچے گا ہی نہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایٹ پروفیشنل اسٹیج آج آپ جہاں پہ موجود ہیں، آپ بھی ایک پروفیشنل ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کی گروتھ آج سے 10 مہینے پہلے جتنی تھی اس سے بہتر ہوئی ہے؟ بہت. یو لرن ایوری ڈے. بالکل. یو ٹرائی ٹو برنگ سم تھنگ ود ان یور سیلف کہ یار میں یہاں پہ مزید بہتر کر سکتی ہوں کہ نہیں کرتے آپ؟ ہاں. ہم سب کرتے ہیں. لیکن جو بھی پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک موٹیویشن اور ڈرائیو ہوتی ہے ٹو ڈو بیٹر اور ٹو پرفارم بیٹر. اور خود کو جو جیسے ہم بہت زیادہ انڈین پلیئرز کی مثال دیتے ہیں کہ ان میں اتنا ڈسپلن ہے، یا وراٹ کوہلی کا یہ روٹین ہے، وہ یہ کھاتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ. تو یہ ڈرائیو تو خود پلیئرز میں ہوتی ہے نا، پلیئر نے خود کرنا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان کی کرکٹ ہو یا دنیا کی کوئی بھی کرکٹ ہو، کوئی بھی ٹیم ہو، سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ اس ملک کے نام کے بعد وہ پلیئر ہے. کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے، کوئی سلیکٹر نہیں ہے، وہ سب لوگ پیچھے ہیں. جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے وہ پلیئر ہے. تو پلیئر نے خود اپنی گروتھ کے اوپر کام کرنا ہے. یس سسٹم ول ہیلپ یو، سسٹم ڈو ہیلپ یو آلسو، لیکن ایٹ سرٹن اسٹیج پلیئر بھی اپنی گروتھ کو روک دیتا ہے. اس کو لگتا ہے اس کو سب کچھ آتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں ایک فائن لائن ہمیں جو ہے وہ لگانی پڑے گی کہ ایڈمنسٹریشن یا آپ کی مینجمنٹ یا آپ کا کوچنگ اسٹاف کس لیول تک آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. اس کے آگے پرفارمنس میں نہیں دے سکتا. پرفارمنس میں نے خود دینی ہے. نئی چیزیں اپنی زندگی کے اندر بہتر کرنے کی کوشش میں نے خود بڑھانی ہے. اگر میرے کو اسکل سیٹ کہیں پہ مسنگ ہے تو اس کو بڑھانے کی کوشش تو میں نے خود کرنی ہے. تو یہ جتنے ہمارے اس وقت کے پلیئر ہیں یہ برے پلیئر نہیں ہیں، لیکن یہ ان کے اسکل سیٹ جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں. اگر آپ انٹرنیشنل اسٹیج کے اوپر جا کے پلیئرس ٹو پلیئر کمپیٹ کریں گے تو آپ کے اسکل سیٹ ان سے پیچھے رہ گئے ان دس فارمیٹ. اور یہ پلیئر کا آپ نے خود تو کہا، لیکن کیا یہ سسٹم کا بھی جو ہے وہ قصور ہے کہ اسکل سیٹ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے اور اس طرح سے گرو نہیں کیا؟ آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو انفارچونیٹ ہمارے یہاں پہ جو ریڈ بال کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے نا وہ بہت لو لیول کے اوپر ہے. ہمارے یہاں پہ ہمارے جو مین پلیئرز ہیں وہ پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ نہیں کھیلتے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ ایز اے ایڈمنسٹریٹر ان کو پابند نہیں کر پایا ابھی تک کہ انہوں نے ہر حال میں آ کے ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر ویلیو ایڈ کرنی ہے. تو یہ ایک ایشو ہے جو سب سے بڑا آپ کو نظر آ رہا ہے. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کا اسکل سیٹ اگر ایسا ہے تو اگلے 5 سال میں ہم جس طرف جا رہے ہیں ہم کہاں کھڑے ہوں گے. ہمارے یہاں پہ ریڈ بال کرکٹ کو کھیلنا نہیں چاہتا اور اس کو کھلانے کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی جا رہی، اس کو انکریج نہیں کیا جا رہا. ہمارے ریڈ بال کے جو ٹاپ پرفارمر ہیں، ہمارا کپتان، اس کو ڈی کیٹیگری سینٹرل کانٹریکٹ میں ملتا ہے. ہمارا موسٹ امپیکٹفل جو ٹیسٹ کرکٹ کے مین آف دا سیریز بننے والے 2 بالر ہیں ساجد اور نعمان، ان کو سی کیٹیگری آپ کانٹریکٹ دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کا جو وائس کیپٹن ہے ساؤتھ شکیل، اس کو سی کیٹیگری کانٹریکٹ دیتے ہیں. تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ دنیا میں چلے جائیں، ریڈ بال کرکٹ از اے پرائرٹی. ہمارے یہاں پہ PSL اور T20 پرائرٹی. تو یہ ہم نے خود انفارچونیٹ بیڈ پلاننگ کی ہوئی ہے. ہمارے ایڈمنسٹریٹر کو تھوڑا سا اپنا دماغ سیدھا کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ریڈ بال کے ساتھ بچ سکتی ہے، وائٹ بال کرکٹ T20 کرکٹ سے نہیں بچے گی. تو یہ کیوں CD کانٹریکٹس کیوں مل رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو ہوا جو بھی ان کا فیصلہ لینے والے ہیں پہلے تو ان کو اکاؤنٹیبل کریں کہ یہ کون لوگ ہو آپ لوگ، کیسے آپ نے یہ فیصلہ لیا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ کی جو مینجمنٹ ہے وہ بہت پورلی ہینڈل کی جاتی ہے. پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کے اوپر دھیان نہیں دیا جا رہا. اور یہ ڈے بائی ڈے آپ اپنی انڈر 19 کے بچے کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ جا کے T20 کھیلے. حالانکہ میں اس کے سب سے پہلے میں خلاف ہوں کہ آپ کیسے ایک انڈر ڈیولپ بچے کو صرف اگر T20 کے اوپر آپ لے جائیں گے تو وہ تو 24 بالنگ کرے گا، 4 اوور کا بالر بن جائے گا. ہم نے تو 25 اوور کا بالر بنانا ہے، ہمیں تو 30 اوور کا بالر چاہیے، ہمیں تو 2 دن کھیلنے والا بیٹسمین چاہیے. تو انیشیل سٹیج پہ جب آپ کی 18-19 سال کی عمر ہوتی ہے، دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ان یور گیم از یور ٹیکنیک اینڈ ٹیکٹکس. آپ کی فاؤنڈیشن. آپ فاؤنڈیشن جب آپ 4 اوور والی بھر دیں گے یا 15 بالر والی بھر دیں گے اور آؤٹ آف شیپ کھیلنے کی کوشش کریں گے تو آپ کیسے جا کے انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کریں گے. دنیا کے بہترین پلیئر جو ابھی بھی کامیاب ہو رہے ہیں، آپ ساؤتھ افریقہ کی بات کر لیں، ایڈم مارکرم پلیز آل فارمیٹ، رباڈا پلیز آل فارمیٹ، بمراہ پلیز آل فارمیٹ. تو ہمیں دیکھنا یہ کہ ہمیں چاہیے کیا. تو انفارچونیٹلی ایڈمنسٹریشن بھی قصوروار ہے کیونکہ وہ یہ نہیں جانچ پا رہی
کہ پاکستان کی کرکٹ کو کیسے ہم نے چیک کرنا ہے کہ وہ ریڈ بال کرکٹ کے ساتھ کنیکٹ کرے. اسی طرح ہم T20 پرفارمنسز کے اوپر سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کی لک آفٹر ہماری صرف T20 کے لیے تو بہت ہے. جیسے ابھی دیکھیں PSL کی گروتھ کتنی بہتر ہے, اس پہ کیسے کامیابیوں کو ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں, لیکن پاکستان کی کرکٹ کہاں جا رہی ہے اس کے اوپر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے, ہمیں کوئی اس کا فیصلہ نہیں لے رہے. صحیح. یہ بتائیں ٹیلنٹ آ رہا ہے یا نہیں؟ ٹیلنٹ از دیئر بٹ گرومنگ از اے بگ ایشو, کیونکہ ہمارے جو فرسٹ کلاس کرکٹ اگر ریپلیس کرنا ہے تو کہاں ٹیلنٹ کہاں ہے؟ دیکھیں ٹیلنٹ یہی ہوتا ہے, آپ کو بیٹنگ بالنگ کرنی آتی ہے, اس کی گرومنگ آپ کو پلیئر کو بنانے کے اندر اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا ہے, جس میں پاکستان کرکٹ کی اکیڈمیز, پاکستان کرکٹ کا ڈومیسٹک سٹرکچر, پاکستان کرکٹ کی فیسیلیٹیشنز ایٹ ڈومیسٹک لیول, وہاں سے جتنا زیادہ آپ صحیح طریقے سے اس کو بیج کو بوئیں گے اتنی بہتر جو ہے فصل آپ کو ملے گی. ابھی انفارچونیٹلی ہم ایک T20 پروڈکٹ بنتے جا رہے ہیں اور ہم ڈیٹیریٹ لاٹ آف گڈ کرکٹرز. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی جو ہے وہ ڈریسنگ رومز کا حصہ رہے ہیں, جب ٹیم پرفارم نہیں کرتی ہے تو کیا ماحول ہوتا ہے؟ واٹ از دا انوائرمنٹ ان دا ڈریسنگ روم؟ کپتان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے؟ آپ اس رول میں بھی رہے ہیں, بیک اپ کرنا, یونٹی رکھنا, تھوڑا سا مجھے بتائیں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں جب آپ اس طرح کے حالات میں جب ایز اے ٹیم اچھا پرفارم نہیں کرتے تو سب بہت ڈاؤن ہوتے ہیں, سب کو بہت تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ہم سب لوگ جب کھیلتے ہیں پاکستان کے لیے تو پاکستان کی نمائندگی کرنے کے فخر کے ساتھ ساتھ اس پرائڈ کے ساتھ ساتھ پرفارمنس دے کے خوشیاں دینا بھی ہمارے ڈومین میں آتا ہے, اور جب ہم وہ نہیں دے پاتے تو کوئی بھی ایک پلیئر ایسا نہیں ہوگا آئی ایم شیور اس وقت ڈریسنگ روم کے اندر یا پاکستان کی ٹیم کے اندر کہ جس کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی, جو رات کو بڑے آرام سے سو گیا ہوگا. اگر ہم نہیں سوئے تو وہ بھی نہیں سوئے. تو یہ سینیریو رہتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس سے کچھ لرن کر رہے ہیں, کیونکہ لگاتار 4 ٹورنامنٹس آپ فرسٹ راؤنڈ ایگزٹ پہ آ جائیں, سپر 8 ایگزٹ میں آ جائیں, اور آپ کہیں پہ بھی کمپیٹیٹیو کرکٹ نہ کھیل رہے ہوں, تو کوئی بھی مینجمنٹ آئے تو قصوروار تو میں ہوں نا. وہ تو وہیں سے شروع ہو گیا تھا جب نیدرلینڈس کو ہم نے بالکل آخری اس میں. ایز اے پلیئر آپ کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. یس آپ کو دکھ ہوا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور میں اس کے اوپر ایک یہ بھی بات کروں کہ ہمارے بہت سے جگہوں پہ انفارچونیٹ پہلے بھی ہوا ہوتا رہا ہے, ابھی بھی میں نے سنا ہے کہ ہمارے جو فینز ہیں وہ فیملیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں, وچ از ایبسلیوٹلی کنڈیمیبل. کبھی بھی آپ کی پرسنل جو بھی آپ کی پروفیشنل لائف ہے اس میں آپ کی جو فیملی جو گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. تو ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو انفارچونیٹ اس طرح کے کام کرتے ہیں, تو ان کو بھی جو ہے نا روکنا چاہیے. اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی ہم جو بھی کریں, تو اس میں ہمارے جو اتھارٹیز ہیں ان کو اس کے اوپر چیک کرنا چاہیے. صحیح. یہ بتائیں کہ یہ انڈیویجول پلیئر جو ہوتا ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو افسوس جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہوگا, وہاں سے پھر ریوائیو کیسے کیا جاتا ہے حفیظ بھائی؟ کیسے آپ اپنا کانفیڈنس ریوائیو کریں؟ آپ فار لیٹس سے یو لاسٹ اگینسٹ انڈیا, اس کے بعد کیا کریں؟ مطلب آپ کو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اسکرین پہ کہ ان کی شکلیں اتری ہوئی ہیں, اتنے لو کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں, وہاں سے آپ ایز اے پلیئر آپ مجھے بتائیں. دیکھیں آپ جب بھی زندگی میں آپ اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشن پرفارمنس نہیں دے پاتے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن آپ اس کو دور کرنے کی صرف ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ اگلے دن اٹھ کے پازیٹیو انرجی کے ساتھ جا کے مزید محنت کریں کہ یار اگر میرے میں کوئی کمی ہے, اگر فرض کریں آپ نے بھی بات کی کہ جی جیسے مینٹلی ہم لوگ کو بہتر باڈی لینگویج شو نہیں کر پاتے, تو میں باڈی لینگویج پہ کام کر سکتا ہوں. میں اچھی بالنگ نہیں کر سکا تو میں جا کے ایکسٹرا ایفرٹ کروں کہ میں اپنی بالنگ کو بہتر کروں. تو نتھنگ, کوئی گولی تو ہے نہیں کہ آپ کو کھلائی جائے گی اور آپ ایبسولوٹلی ٹھیک ہو جائیں گے. صرف ایک ہی گولی ہے, وہ محنت ہے کہ آپ کو واپس آ کے محنت کرنی ہے اور مزید اپنے آپ کو اینالائز کر کے اس کو بہتر کرنا. آپ کو یاد ہے کوئی ایسا مومنٹ آپ کا اپنا؟ یہ بہت سارا لائک کہ آپ کو لگا ہو کہ بس اب یہاں سے جو ہے میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ میں جب شروع انڈیا کے خلاف پہلے میچ کھیلے تو آئی واز ویری نروس. آئی فیل لائک آئی واز ویری ٹینس. اچھا. تو آئی واز ناٹ کمفرٹیبل انف, اور میں شاید پوری رات مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی اس سوچ میں کہ کل میرا انڈیا کے ساتھ میچ ہے. سو دا اماؤنٹ آف پریشر جو آپ ایز اے پلیئر آپ جو ہے اس کو برداشت کرتے ہیں, اور اسی لیے شاید پہلے کچھ میچز میں میری انڈیا کے خلاف پرفارمنسز اچھی نہیں. اچھا. تو انیشلی جب میں انڈیا کے خلاف کھیل رہا تھا تو مجھے لگا کہ سب سے بڑا مسئلہ تھا مینٹل, کہ یہ میرے سکلز کیوں نہیں ایگزیکیوٹ ہو رہے, کیونکہ میں مینٹلی شاید اس کو رائٹ مینیج نہیں کر پا رہا. تو کچھ میچ جب لگے تو اس کے بعد میں نے جب اپنے اس اسٹیٹ کو اپنی بہتر کیا, اپنی مینٹل اسٹیٹ کو بہتر کیا, دین آئی پرفارم ویری ویل اگینسٹ انڈیا. تو ہمیشہ ایز اے پروفیشنل آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا آپ کی گیم کا ایریا آپ کی پرفارمنس کو کرنے میں روک رہا ہے, آپ اس کو امپروو کرتے ہیں. وہ اسکلز ہو سکتے ہیں,
وہ ٹیکٹکس ہو سکتے ہیں، اسکور کرنے یا آؤٹ کرنے کے طریقے ہو سکتے ہیں، پھر اس کے بعد مینٹل اسٹیٹ آپ کی کس طرف لے کے جا رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنے پلیئرز ہیں دے آر ویری اسکلفل ود دیئر ٹیلنٹ، اور نئی آنے والی جو لاٹ ہے وہ بھی ٹیلنٹ میں تو بہت اچھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان سب لوگوں کو اپنی گیم کو خود امپروو کرنا ہے، جو کوئی بھی کوچ نہیں کروا سکتا انٹل انلیس یو برنگ یور گیم انٹو اٹ. ہاں تو یہ آپ نے جو کہا جیسے انڈیا کے اگینسٹ آپ نے کہا راتوں کو نیندیں جو ہے وہ اڑ جاتی تھی، تو کسی سے پھر شیئر کرتے تھے کہ یار مجھے یہ مطلب اپنے ساتھیوں سے کہ یہ میں obviously I can share that with my family. میں نے کہ یار میں رات کو صحیح طرح نہیں سو پایا اور مجھے لگ رہا ہے کہ I'm taking a lot of stress out of it. تو وہ اسٹریس مینجمنٹ آپ کو سیکھنی ہوتی ہے. جب بھی بڑا میچ آ جائے، پریشر والا میچ آ جائے، تو شاید اس وقت میری اسٹریس مینجمنٹ اتنی بہتر نہیں تھی، شاید میں اتنا بہتر مینٹلی نہیں تھا، لیکن جب میں نے اپنے آپ کو سارٹ آؤٹ کیا اس معاملے میں، تو میرے اسکلز آٹومیٹکلی ایگزیکیوٹ کرنے میں مجھے آسانی ہوئی. اور سارٹ آؤٹ کرنے میں کوئی ہیلپ کرتا ہے یا خود ہی کرنا ہوتا ہے؟ نہیں، آپ لے سکتے ہیں ہیلپ. یو کین ایون ٹاک ٹو سم آف دا سائیکالوجسٹ پیپل سم ٹائم، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے کیٹر کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ انفارچونیٹلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر کہ اگر آپ اپنے دل اور اپنے دماغ کی آنے والی سوچوں کو کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گئے. یہ تو ہے. کیونکہ ہم سائیکولوجیکل ایشوز کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کوئی ہر بندا اتنا اسٹرانگ نہیں ہمارے یہاں. تو ہمارے یہاں پہ بہت سی ایسی چیزیں جو اس کھیل کے ساتھ منسلک ہیں ایموشنلی، جو آپ سائیکولوجیکل جو ایشوز ہیں اس کو جب آپ مینیج کرتے ہیں، اس کی جو ہیلپ ہے وہ ہمارے یہاں پہ تھوڑی کم ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ بہت بڑی ایک تعداد ہے جس کو اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر ہم نے سکھانا ہے، بتانا ہے کہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے رائٹ لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کیا جا سکتا ہے. اور یہ اسٹریس مینجمنٹ کے لیے یا اس تھیراپی کے لیے ٹیم کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اٹیچ؟ ہم نے کچھ ٹورس پہ کیا، لیکن ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے. تو یہ ایک تھوڑی سی چیزیں ہیں جو ہم بہتر کر سکتے ہیں. جیسے اس ٹور پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اسپن بالنگ اٹیک سب سے زیادہ تھا، لیکن ہم اسپن بالنگ اپنے ساتھ کوچ لے کے نہیں گئے. تو آپ کے پاس 6 سے 7 وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسپن کرنا ہے، لیکن اسپن بالنگ کوچ ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہم فیصلے لے لیتے ہیں. تو اس میں سائیکولوجیکل ایشوز کو مینیج کرنے والی سوچ تو بھول ہی جائے نا، کیونکہ ہم یہ نہیں صحیح کر پا رہے تو اتنی دور تک کون سوچے گا. یہ بات آپ نے صحیح کی. اصل مسئلہ جو ہے وہ شاید یہی ہے. صحیح ہے، ہم جو ہے وہ پلینگ 11 ہی نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہے پورے ٹورنامنٹ میں، تو اب ہم کیا جو ہے وہ یہاں تک پہنچیں گے. مجھے یہ بتائیں کیپٹن کی کیا سائیکولوجیکل اسٹیٹ ہوتی ہے اگر کیپٹن خود جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہا، لیکن اس نے دوسرے پلیئرس کو بیک اپ بھی کرنا ہے، کرٹیکل بھی ہونا ہے پلیئرس پہ، تو وہ کس مائنڈ سیٹ سے ہوتا ہے وین ہی ہمسیلف از ناٹ پرفارمنگ؟ وہ کیسے پھر یہ کرے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو کپتان ہے نا، اس کا صرف کپتان ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹاس کرے، اس کا لیڈر بننا ضروری ہے. اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایک کریکٹر ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو سکھا دی جائے گی، وہ ان بلٹ ہوتی ہے آپ کے اندر. کیونکہ جو لیڈرشپ ہے اس کے جو رسپانسبلٹی لینے کی ایک اس کے اندر انگریڈینٹ ہے وہ موجود ہوتا ہے. وہ کریڈٹ نہیں لیتا. ہمارے یہاں پہ کریڈٹ لینے والے کپتان بڑے دیکھے، رسپانسبلٹی لینے والا لیڈر کوئی نہیں آتا. تو یہ ایک مسئلہ ہے جس پہ ہم لوگ تھوڑا مس کر جاتے ہیں کہ ہم کپتان اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری بات مانے. ہمارے بورڈ کے اندر انفارچونیٹ اس طرح کا رجحان رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہ وہ ایسے پلیئر کو کپتان بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کی باتیں مانے. حالانکہ آپ کو انکریج کرنا چاہیے کہ اگر کوئی فار دا گروتھ آپ کے ساتھ سوال جواب کرتا ہے اور آپ کو چیلنج کرتا ہے اور آپ اس کو چیلنج کو پورا کر کے آپ بھی اس کو چیلنج کریں کہ وہ پرفارمنس بہتر کرے، تو فائدہ تو کرکٹ بورڈ کا ہی ہوگا نا. آٹومیٹکلی کرکٹ بہتر ہوگی. ہم ڈھونڈتے ہیں ایسے کریکٹر، ہم ڈھونڈتے ہیں ایسے کمزور کریکٹر، ان کو کپتانی کی لالچ دے کے یا ان کو کپتان بنا کے ہم کہتے ہیں کہ تو ہماری ساری باتیں مان. تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے کپتان کو چننے کے اندر بہت زیادہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا ہے. ہمیں ان بندوں کو انکریج کرنا ہے جو اچھا کریکٹر ہولڈ کرتے ہیں اور وہ چیلنج کرتے ہیں آپ کی ایڈمنسٹریشن کو. کیونکہ میں آپ کو سچی بتاؤں، میری جو لرننگز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ بورڈ کے اندر ایک بہت بڑے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چیلنج نہیں ہونا چاہتے، جو اتھارٹی کو شیئر نہیں کرنا چاہتے. حالانکہ بڑا آسان سا طریقہ ہے، آپ اگر پاکستان ٹیم بہتر کرے گی تو بلے بلے تو آپ کی ہوگی. تو آپ ان کریکٹرز کو پروموٹ کریں جو کریکٹرز آپ کو پرفارم کر کے دے سکیں اور ان کی اپنی ٹیم میں جگہ ہو. حالانکہ یہاں پہ ڈھونڈا یہ جاتا ہے کہ کون سا ایسا بندہ ہے جو چپ کر کے ٹاس کرے گا اور وہ ہمارے کسی بھی فیصلے کے آگے بولے گا نہیں. تو یہ ایک ہمیں کیپٹن چننے کے اندر بھی جو ہے نا، ہمیں اپنے آپ کو
ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں پھر سوشل میڈیا کی بات کر رہی ہوں, لیکن آپ نے ٹاس کی بات کی تو سلمان علی آغا کے بارے میں انفارچونیٹلی ابھی یہی بات ہو رہی ہے کہ صرف ٹاس کرنے کے لیے جو ہے وہ آ رہے ہیں, وہ ان کا جو کپتانی کا رول ہے اس میں وہ پوری طرح سے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے. جی ابھی اگر میں ویسے اگر آپ کو بتاؤں تو سلمان علی آغا بہت اچھے پلیئر ہیں, میں پہلے کہہ چکا ہوں, لیکن ایز اے کپتان جو ابھی اس ورلڈ کپ میں ان کی پروسیڈنگ میں نے دیکھی, جس طریقے کے انہوں نے فیصلے لیے, جس طریقے کے بالر چینجز میں نے ان کی طرف سے دیکھی, وہ اپ ٹو دا مارک نہیں تھی, وہ بہتر نہیں تھی. وہ اپنے جو بھی ایگزسٹنگ ٹیلنٹ تھا پلینگ 11 میں یا 15 میں اس کو رائٹ یوٹیلائز نہیں کر سکا. اور وہ صرف انہی کا ڈیسیجن ہوتا ہے یا اٹ از along with مائک ہیسن؟ دیکھیں پیچھے تو جب آپ ٹیم بنتی ہے تو پھر تو مائک ہیسن انوالو ہے اور بیچ میں بھی کہیں نہ کہیں انوالو ہے, لیکن سول اتھارٹی کپتان ہوتا ہے. تو کپتان جب اندر ٹیم لے کے چلا جاتا ہے تو اس نے پہلا اوور کس کو کروانا ہے, اس کے لیے کیا فیلڈ سیٹ کرنی ہے, تیسرا اوور کس کو کروانا ہے, سچویشن کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. اس میں باہر بیٹھا والا بندہ تھوڑا سا آپ کو فیڈ تو کر سکتا ہے بٹ کین ناٹ ڈو آل پارٹس, وہ آپ نے خود کرنا ہے. تو کپتان بہت بڑی ذمہ داری ہولڈ کرتا ہے پاکستان کی یا کسی بھی دنیا کی کرکٹ ٹیم کے اندر. تو آپ بھی کپتان رہے ہیں, تو میں تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, اگر اپنی پرفارمنس جیسے سلمان کی پرفارمنس کوئی خاص نہیں رہی, تو جب اپنی نہیں رہتی پھر آپ فیلڈ مشکل ہوتا ہے. پھر آپ بول سکتے ہیں سچویشن 2014 کے ورلڈ کپ کے اندر میں, کیونکہ اس میں کچھ ایسے ایشوز چل رہے تھے جس کو میں اچھا مینیج نہیں کر سکا, کیونکہ میرے پہ اتنے پریشرز ڈال دیے گئے تھے جو کہ لوگوں کے تھے, لیکن وہ پڑھ میرے پہ گئے تھے کیونکہ آئی واز اے کیپٹن, آئی واز اے لیڈر. میں نے تو اس کو پرفارم کرنے کی تمام ذمہ داری لینی تھی, لیکن جو پیچھے والے لوگوں کے تمام تر فیصلے تھے ان کا پریشر بھی میرے پہ پڑ گیا, تو میں اچھا پرفارم نہیں کر سکا اس ٹورنامنٹ میں. اور ہم لوگ اسی طرح شاید سپر 8 کے اندر ہم لوگ ایک کوارٹر فائنل تھا جو ویسٹ انڈیز سے ہار گئے, اور اس میں اوور آل جو پوری انفارچونیٹ جو پوری مینجمنٹ تھی اٹ واز اے کمپلیٹ فیلئر. اچھا, لیکن کوئی سامنے نہیں آ رہا تھا تو میں نے رسپانسبلٹی لی اور میں نے اپنی کپتانی چھوڑ دی. لیکن جب آپ ایز اے کپتان پرفارم نہیں کرتے تو آپ کے اوپر بہت پریشر آتا ہے, اور مشکل ہوتا ہے ٹیم کو بھی اس وقت مینیج کرنا. دیکھیے وہ کریکٹر کے اوپر ہوتا ہے, کوئی بات کرنا میرے لیے گراؤنڈ میں مینیج کرنا مشکل نہیں تھا, لیکن آف دا فیلڈ آئی واز ریئلی اسٹریسڈ آؤٹ, آئی واز ناٹ بین ایبل ٹو پرفارم ویل, کیونکہ میں بیہائنڈ دا سین اتنے ایشوز کو مینیج کر رہا تھا جو کہ میرے پیدا کیے ہوئے نہیں تھے, لیکن مجھے وہ کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ فار دا ٹیم. تو ایز اے کیپٹن اگر آپ کو رائٹ سپورٹ نہ ملے پیچھے سے, آپ کی مینجمنٹ سے, آپ کی ایڈمنسٹریشن سے, آپ کی سپورٹنگ اسٹاف سے, تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی کپتان کے لیے. آئی تھنک کہ سلمان آغا از فیسنگ دا سیم ایٹ دا مومنٹ. اور ہمارے یہاں آئی تھنک یہ ایک کنسسٹنٹ ایک رہتا ہی ہے بابر کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا. ابھی سلمان علی آغا کو اگر آ کے بدل دیا جاتا ہے تو یہ فیصلہ پہلے کیوں نہیں لے لیا گیا؟ کیوں ورلڈ کپ کے بعد ہمیشہ ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ اچھا کپتان نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی تھا. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ کپتانی بدلنا از ناٹ این ایشو, لیکن رائٹ ایڈمنسٹریشن کرنا. اگر وہ اتنا اچھا کپتان نہیں تھا تو بنایا کیوں؟ ہاں T20. اچھا یہ بتائیں, ٹی وی پہ تو جو ہے وہ اب تبصرے ہوتے ہیں, لیکن اب سوشل میڈیا کا جو ہے وہ زمانہ آ گیا ہے. حفیظ بھائی آپ کے زمانے میں تو سوشل میڈیا جو ہے وہ اتنا نہیں تھا. چلو تھا, اتنا تھا. اچھا, اور ایڈا پرانا نہیں کہا. اچھا میں نے کہہ دیا انٹرو میں آپ نے 18 سال ریپرزینٹ کیا تو وہ بہت عرصہ ہوتا ہے حفیظ بھائی. اچھا خیر, تو پہلے ٹی وی وغیرہ پہ ہوتا تھا یا کچھ چھپ جاتا تھا اخبار میں تو چلو انسان اگنور کر لیتا تھا نا, کہتے تھے کرکٹرز نیوز نہیں دیکھتے, نیوز پیپر جو ہے وہ نہیں پڑھتے. لیکن اب سوشل میڈیا کو تو آپ اگنور نہیں کر سکتے. وہ کتنا زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے ہمارے پلیئرس کو؟ دیکھیں سوشل میڈیا تو ول ریمین آلویز, کیونکہ آپ کے موبائل تو آپ کے پاس ہے. یہ جو گیجٹ جب آپ کے پاس آ گیا تو آپ سوشل میڈیا کنیکٹ کر گئے. جیسے ہی آپ کو وائی فائی کی زندگی کی, جیسے آپ کو آج کی زندگی میں آپ کو آکسیجن چاہیے, ایسے آپ کو انٹرنیٹ بھی چاہیے. تو جب آپ انٹرنیٹ کنیکٹ کریں گے تو سوشل میڈیا آن ہو جائے گا. تو دیکھیں آپ اس سے دور نہیں ہو سکتے, لیکن شیورلی اس کو مینیج کرنے کے لیے آپ کی پرسنالٹی کے اندر وہ گروتھ ہونی چاہیے کہ آپ کرٹکس کی باتوں کو اگر سن بھی رہے ہیں تو اس کا رپلائی آپ گراؤنڈ میں کر سکتے ہیں. اگر آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو لوگ آپ کے متعلق ہیں آپ کو وہ بری لگ رہی ہیں, دین یو شوڈنٹ بی اے پارٹ آف سوشل میڈیا. آئی بلیو یا تو آپ سوشل میڈیا کو مینیج کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہو یا پھر آپ اس سے ٹوٹلی باہر آ جائیں. جیسے یونس بھائی تھے, یونس خان, میں نے ان کو دیکھا, ہی واز ناٹ انوالو ود دا سوشل میڈیا. اچھا, کیا کرتے تھے وہ انوالو نہیں ہوتے اس میں, نہیں تھے ان کے پاس موبائل کی اس طرح کی یہ جو ٹویٹر, انسٹا اور اس طرح کی جتنے بھی میڈیمز ہیں وہ اس کو نہیں اپنے ساتھ انگیج کرتے تھے. اچھا, تو ہی واز لیونگ ہز اون لائف وچ obviously the way he wanted to live his life. تو سوشل میڈیا میں زیادہ انوالو, یا تو آپ سوشل میڈیا کو برداشت کرنے کی ہمت رکھتے ہو, بہت مشکل, یا پھر آپ نہ کریں, یا آپ اس کو چھوڑ دیں. لیکن مجھے لگتا ہے آج کے دور میں سوشل میڈیا سے دور رہنا تو مشکل ہے, اگنور کرنا, لیکن آپ کو مجھے لگتا ہے کہ اگنور کرنا اور اس کو مینیج کرنے کی جو ابیلٹی ہے وہ بڑھانی پڑے گی. اور اسپیشلی جب کوئی ایسی بیڈ پرفارمنس کے بعد جب آپ سوشل میڈیا کھولیں تو وہ فلڈڈ ہوتا ہے. اب دیکھیں ہمارے یہاں پہ ہر بندہ کرکٹ کے اوپر, جیسے آپ نے کہا کہ یہاں تک کہ فیملی
فیملیز تک جو ہے وہ باتیں پہنچ جاتی ہیں, تو جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کو. تھینک یو سو مچ حفیظ بھائی, آپ تشریف لائے, آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے حفیظ 11 بھی جو ہے وہ بنائی, کچھ جو ہے وہ نام رہ گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایگزسٹ نہیں کرتی, لیکن سولوشنس پہ جب تک کام نہیں کیا جائے گا, پاکستان کی کرکٹ کے ایشوز کو بتانا ضروری کام نہیں ہے, اس کے سولوشن ڈھونڈنا ضروری کام ہے. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی, کہ وہ بھی اپنا راستہ اپنا قبلہ درست کرے اور اپنے صحیح فیصلے کرے, اور پلیئرس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی گروتھ کے اندر کوئی بھی کام چھوڑے نہ. اگر ان کی گروتھ ریڈ بال کرکٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہونے سے بہتر ہو سکتی ہے تو گو بیک اینڈ پلے ڈومیسٹک کرکٹ, دیٹ ول ہیلپ یو ٹو پرفارم بیٹر ایٹ انٹرنیشنل لیول. تو مجھے لگتا ہے کہ سولوشنس کے اوپر رہ کے کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. ویسے تو نہیں, اینڈ تھینک یو سو مچ آپ کا بھی, اور جو کرکٹ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جو ہمارے ایکس گریٹ پلیئرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ صرف ایشوز نہیں سولوشنس بھی جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ سولوشن سنیں بھی, اور اتنی آخر تک جو ہے وہ بات نہ پہنچ جائے کہ جب سب کشتیاں جل جائیں تو آپ جا کے جو ہے وہ پلینگ 11 بنائیں جس کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو کب سے کہا جا رہا تھا. لیکن ایک ڈیوائڈ میں ابھی بھی دیکھ رہی ہوں, آپ لوگ بہت زیادہ تنقید تو کرتے ہیں, بہت کرٹیکل بھی ہوتے ہیں اس پورے ٹورنامنٹ میں. آپ ہو گئے, شعیب اختر ہیں, شاہد آفریدی ہیں, ثقلین بھائی, اور بہت سارے لوگ ہیں. ایک نیگیٹو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ جو ایکس کرکٹرز ہیں یہ آ جاتے ہیں تنقید کرنے, یا اپنی پرفارمنس دیکھیں, آج کل کے لڑکوں پر جو ہے وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک مجھے کم از کم ان کے ساتھ نہ ملاؤ, ایک ڈیوائڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہے, اور ہر بندے کی اپنی زندگی کی لرننگز ہیں. اس کھیل کو ہم سب نے کھیلا اور اپنے اپنے طریقے سے لرن کیا. میں کبھی بھی پرسنل ایجنڈا پہ یقین نہیں رکھتا. میری جو رائے ہے وہ پاکستان کرکٹ کے لیے ہے. میں ہمیشہ اس کو ہمیشہ کہنے کے لیے اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہوں. اگر کوئی بھی شخص اپنی ذات کو سامنے لا کے بات کر رہا ہے تو وہ زیادتی کر رہا ہے, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, وہ کوئی بھی ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں دے آر ویری رائٹ پیپل, اور جب یہ بات کرتے ہیں تو سولوشن کی بات کرتے ہیں, کیونکہ صرف آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا کام نہیں ہے, آپ کو سولوشن بتانا بھی آپ کا کام ہے. تو اگر کوئی بھی آپ نے بندہ دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ اگر وہ سولوشن نہیں بتا پا رہا تو اس کا مطلب ہے وہ رانگ نمبر ہے. اچھا, صرف ایشوز بتا رہا ہے, صرف ایشوز والے بندوں کو نہ بات کریں, سولوشن والے نہیں, وی لو ٹو ہیئر یور انالیسس. زبردست جو ہے وہ آپ کا انالیسس ہوتا ہے, کرٹیکل بھی آپ ہوتے ہیں تو لاجک کے ساتھ ہوتے ہیں, فیکٹس کے ساتھ ہوتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.